إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوست واجب الاسد قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہم نے اے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سارا قرآن پاک پڑھیے، جہاں بھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس شان کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف فرمائی کہ وہ شان پیغمبر کو ہم نے دی ہے، ہم نے عطا کی، اور شان ہے ہی وہ جو اللہ عطا کرے۔ جو شان خود لوگ دیں اور بیان کریں وہ شان نہیں ہوتی، شان ہے ہی وہ ہو جو دے بھی اللہ اور بیان بھی اللہ کرے۔ تو اللہ نے جو شان بیان کی ہے اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو ساقی کوثر بنایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو رسول بنایا، شاہد بنایا ہے، اور ہم نے ہی آپ کو مبشر اور نذیر بنایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے ہی سیر کرائی ہے، آپ کو معراج کرایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ہی آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سارے جہانوں کے لیے کیا ہیں بولو؟ رحمت۔ رحمت جو ہے نبی علیہ السلام دیئے صفت مقام شان
اس وقت سمجھ آئے گی جدو تسی حضور علیہ السلام دی آمد اور بعثت تو پہلے جو عرب دے حالات سن اگر انہاں دے اتے ذرا ایک طائرانہ نظر دوڑاؤ گے نا تے توہانوں سمجھ آئے گی کہ واقعی اس معاشرے نو محبوب دی ضرورت سی۔ واقعی دنیا تڑپ رہی سی، دنیا طلبگار سی کہ سارے جہانہ لئی کوئی رحمت آئے، کیونکہ پوری دنیا اندھیر نگری سی۔ قرآن پاک نے آپ دی آمد تو پہلے دے جو حالات سن انہوں ایک جملے بیان کیتا ہے۔ قرآن دے الفاظ توجہ ہے تو مشہور ادھروں کی ویندے ہو پیچھا ادھروں کی خیر ہے۔ عمران خان آ رہے ہیں میرے الوے کو وہ تے جان آلہ ہے جڑا آنا سی تو آ گیا ہے ہون تے جان دیوا رہی ہے۔ دعا کرو اللہ کرے سویرے اٹھئے تے نہ ہوئے اچھی آمین کا اشارہ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ہے جی نراز ہو شیخ صاحب نراز ہو گئے نا دوپہر نو آنا سی نو گود پور کے گود پور ہے تو اتھے میں پہنچ نہیں سکیا لیٹ ہو گیا وہاں میں تے کیا سی برابری کریے واپس ٹور جائیے نہ ایتھے ہوئے نہ اتھے ہوئے لیکن حیدر صاحب نے سرار کیتا ہے نہیں بھائی جیڑا ان آگے ہوئے تو پورا کرو تو یہ اج پچھلی غصے چ بیٹھے دعا کرو اللہ انہاں دے دل نو نرم کر دے اچھی کہو آمین۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نہیں سبحان اللہ نہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کھلی گمراہی میں تھے وہ لوگ طلبگار تھے کہ کوئی رحمت آئے تو اللہ نے انسانیت پر ترس کھایا اور محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا اور پھر جس نے دیکھا اور سنا اس نے کہا کہ سرکار کی آمد پھر سب نے کہا سرکار کی آمد مرحبا تسی بھی کہو ماشاءاللہ سرکار کی آمد مرحبا۔ سرکار کی آمد نہیں اینج نہیں ذرا مل کے ذرا پیار نال محبت نال 11 بجے تک تسی نہ ذرا میرے نال چلو اس تو اگر میں آپ چلا لانا سرکار کی آمد مرحبا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وہ کھلی گمراہی میں تھے رحمت کے طلبگار تھے۔ حالت کیا تھی؟ بیت اللہ اندر 360 بت تھے 360 ابراہیم علیہ السلام کا بت اسماعیل علیہ السلام کا بت سیدہ مریم کا بت سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی تصویر اور مجسمہ بنا کے بیت اللہ میں رکھا ہوا تھا حبل کے لات کے منات کے ولیوں کے بزرگوں کی تصویریں بنا کے رکھتے تھے وہ پوجدے انبیاء اور اولیاء کو تھے لیکن انہوں نے پوجن کا انداز ایسی کہ وہ قبروں کو کم پوجتے تھے ان کی تصویریں بنا کے زیادہ پوجتے تھے
یہودی اور عیسائی قبروں کو پوجتے تھے، او بوتاں دی انہاں نبیاں ولیاں دیاں قبراں دے پوجدے سن، اور مشرکین مکہ انبیاء اور اولیاء کے مجسمے تصویریں بنا کے وہ پوجتے تھے۔ پوجتے ہمیشہ انبیاء اور اولیاء کو ہی تھے، طریقہ اپنا اپنا تھا۔ مشرکین مکہ کا طریقہ ایسی کہ وہ بت بنا کے نبیوں کے، ولیوں کے، بزرگوں کے مجسمے تصویریں، جی میں تسا ویکھیا ہونا ہے ڈیرہ غازی خان اور دیگر کئی علاقے چنا ہوٹلہ ہوتے کچھ بزرگاں دیا تصویریں بنیا ہوتی ہیں، کوئی 40-50 ہوتے پیر بیٹھا ہوتا ہے، کسی دے کپڑے پورے ہوتے کسی دے ادھورے ہوتے، تو وہ سارے پیر مختلف رنگت مختلف ڈیزائن جی میں چڑیا گھر نہیں اکٹھا ہوتا پورا، یعنی کسی دا رنگ کوئی، کسی دا ڈیزائن کوئی، کسی دا کوئی لتا کوئی ہوتا کیتی بیٹھا ہے، کوئی گوڑے ہوتا کیتی بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں یہ ساری کوئی کامہ والی سرکار ہے، کوئی سرکار ہے، کوئی سرکار ہے۔ گستاخ پھر ہمیں کیوں کہتے ہو؟ کپڑے تو تم نے اتارے، کپڑے تو بزرگوں کے اتار کے تم نے برہنہ تصویریں بنائی ہے، گستاخ پھر ہمیں کیوں کہتے ہو؟ یہ ہمت کیتا کرو جیڑا کام کرے کھیر آپ کھا کے تے پھر ایویں کیتا کرو نا کہ جیڑا کام تسی کر دے انہوں منیا کرو کہ ہاں کیتا ہے۔ بزرگ جو صرف تھوڑا سا سطر چھپا ہوا ہے، باقی سارے جو ننگے بنائے ہیں پوری سرکاریں فوٹو پر اشتہار پر، مجھے بتاؤ یہ کپڑے کیوں اتارے ہیں تم نے؟ محبت میں یا دشمنی میں؟ جے تے محبت اتارے جے تو یاد رکھو محبت کپڑے نہیں لیں دے، تے جے پیار کیتا ہے، جے دشمنی کیتا جے تو پھر تسی کہو کہ تم دشمن ہو اولیاء کے، ہم تو مخالف نہیں ہیں اولیاء کے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی۔ تھوڑا کیوں ہو جاؤ، جگہ دیو ساتھیاں نو، جیڑا کالے کپڑے پا کے آوے انہوں تو جگہ ڈبل دیونی چاہیے دی تو ہاں بیٹھن دو، شکر نہ ہو کر دے کالے کپڑے والا کوئی ساڑھے بھی آیا ہے۔ ہاں توجہ سنو میرے حال، ہاں جی میں نے پتا ہے ساڑھے نے تاں ہی ساڑھے نے، جیڑا ساڑھے کو آ گیا وہ ساڑھا ہی ہے، جیڑا دوجہ آیا وہ بھی ساڑھا ہی ہے انشاءاللہ۔ جے ساڑھے جوگا نہ رہا تو رہتا ہو ناندے جوگا بھی نہیں انشاءاللہ، اتنا تے کر جائیں گے نا، مجھے ساڑھے جوگا نہ رہا تو دوجہ جوگا بھی رہتا نہیں۔ غور فرمائیے 360 بت تھے، اس کے علاوہ قبریں تھیں۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا۔ جدوں نچ نیک بندہ فوت ہو جاندہ وہ اس کی قبر پہ سجدے کرتے، قبر پہ قبے بناتے۔ کون؟ مشرکین، یہودی اور عیسائی، جن کے پاس رسول اللہ نہیں آئے تھے۔ پھر جب رسول اللہ تشریف لائے، آتے ہی آپ نے پہلا جو پیغام دیا، فرمایا لوگو یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ حبل، یہ ابراہیم و اسماعیل، جن کی تصویریں اور مجسمے بنا کے تم نے انبیاء اولیاء کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ہم بتوں کو توڑیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام اپنے نواسے علی کو کندھوں پہ سوار کیا، اپنے نواسے علی کو، توجہ ہے ماشاء علی حضور تک ہی لگتا ہے، توجہ ہے، سیدنا علی کیا لگتے تھے حضور کے؟ چچا زاد بھائی اور داماد۔ میں نواسا کیا ہے تو سا نال ہی سبحان اللہ کہی جاندے ہو۔ نبی علیہ السلام نے اپنے نواسے علی کو کندھوں پہ چڑھایا، توجہ ہے ماشاء، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ غلط کہہ رہے ہیں؟ چلو پھر میں عرض کرنا،
نبی علیہ السلام نے اپنے نواسہ علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور فرمایا ان بتوں کو گراؤ. یہ بات ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. کندھوں پہ کس کو بٹھایا؟ اپنے نواسے. اور پھنس کے کھلو گئے ہو. اپنے نواسے علی کو. ایک علی کا ایک حضور کا داماد علی ہے، ایک نواسہ رسول اللہ کا علی ہے، ایک نواسہ بھی ہے. جان بوجھ کے تو میں تو سمجھان کوشش واسطے لگیا ہے. دو علی ہے حضور کے، ایک داماد ہے علی چچا زاد بھائی ہے، فاطمہ کے شوہر ہے. ایک علی ابو العاص کا بیٹا ہے، میرے محمد کا نواسہ ہے، بڑی بیٹی زینب کا بیٹا ہے، وہ علی ہے. میں تو اس علی کا ذکر کر رہا ہوں. دوسرے علی کا بھی ذکر آئے گا لیکن انشاءاللہ 11 بجے. یہ دوسرے علی کا ذکر ہے جو نواسہ رسول ہے. لیکن یہ ایسا چونکہ بیان کدے کیتا نہیں تے کدے بیان ہویا نہیں تے تسی اسے روش تے لگے ہوئے ہو جس روش تے تو لایا گیا ہے. حسنین کے نانا، حسنین کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن علی کے نانا بھی ہے محمد مصطفیٰ، اس میں بھی کوئی شک نہیں. ام کلثوم کے باپ بھی ہیں رسول اللہ، اور ایک ام کلثوم کے نانا بھی ہیں رسول اللہ. جو حسنین کی بہن ہے، علی کی بیوی ہے، علی کی بیٹی ہے، حسنین کی بہن ہے. بیوی کس کی ہے بولو؟ سیدنا، اونچی بولو، سیدنا عمر کی. تبھی تو رافضی بیان نہیں کرتا کہ حسن کی کوئی بہن بھی تھی، حسین کی کوئی بہن بھی تھی. بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہیں. جب بیان کریں تو پھر جوان ماننا پڑے گا. جب جوانی کو مانیں گے تو پھر حضرت عمر کی برات کو ماننا پڑے گا. جب برات کو مانیں گے تو عمر کو داماد ماننا پڑے گا. اس واسطے تو رافضی چپ ہے، خاموش ہے. ہم بلانے آئے ہیں کہ عمر داماد ہے سیدنا علی کا. حسنین کیا لگتے ہیں عمر کے؟ توجہ. ہاں تھوڑا جا بولو نا تاکہ تھوڑی جی پریشانی تو ہے. عمر داماد ہیں کس کے؟ نہیں تو صحیح اگر نہیں نا میرے نال چلنا تو میں باس کر دیا گا. پیسے تو وہی ہیں جڑے لبڑن جڑے لکھ چھوڑے نہ لانے. کیڑی لوڑ ہے میں گھنٹہ ڈیڑھ کھپن دی. توجہ ہے باشا؟ مل کے ذرا پیار نل، توجہ نل. عمر کیا لگتے ہیں سیدنا علی کے؟ سیدنا عمر کیا لگتے ہیں سیدنا علی کے؟ پھر کہو داماد علی کون ہے؟ داماد علی نہیں، میل کے ہک کو آواز نل. داماد علی کون ہے؟ داماد علی کون ہے؟ اتنا نام لو عمر کا کہ شیطان بھاگ جائے. کیونکہ جس گلی میں عمر ہو نہیں نہ رہنا. داماد علی کون ہے؟ داماد علی سیدنا عمر، ام کلثوم کی شوہر، ام کلثوم بنت فاطمہ حسنین کی بہن ہے. پھر حسن و حسین علی حضرت عمر کے کیا لگے؟ ہاں تو پھر اظہار کیجیے. ایک نواسی بھی ہے حضور کی ام کلثوم، اور دوسری نواسی ہے حضور کی امامہ، زینب کی بیٹی. امامہ بیوی ہے علی کی. امامہ کا نکاح ہوا ہے علی سے، شیر خدا سے. سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد نکاح ہوا ہے امامہ کا کس سے؟ علی سے. یہ وہ امامہ ہے جس نے حضور اپنے نماز سینے نہ لا کے نماز پڑھ دے سا. حسنین بھی آ جاتے تھے بعض دفعہ، حدیث ہے نا. توجہ میرا، نبی پاک نماز پڑھا رہے ہوتے، سجدے میں ہوتے، حسنین آ جاتے، خود آ جاتے اور اوپر چڑھ جاتے. حضور سجدہ لمبا کر دیتے.
لیکن امامہ آتی زینب کی بیٹی تو حضور قیام میں ہوتے، خود نیچے ہو کے اٹھاتے، ہر رکعت کے لیے اٹھا کے سینے سے لگاتے، رکوع سجدے کے لیے زمین پہ بٹھا دیتے، پھر اٹھتے تو ساتھ سینے سے لگا لیتے۔ حسنین کا سجدے پہ چڑھ جانا بھی حق ہے، امامہ کا نماز میں محمد کے سینے سے لگنا بھی حق ہے۔ تم اس کا انکار کرتے ہو، ہم انشاءاللہ کسی حقیقت کا انکار نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا۔ سیدنا علی داماد رسول اور سیدنا علی نواسہ رسول، حضور نے اپنے نواسے کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا فتح مکہ کے دن اور فرمایا بتوں کو گراؤ، توڑو۔ ایک علی کے ہاتھوں سے بتوں کو توڑوایا اور داماد علی کو فرمایا جاؤ بیت اللہ سے باہر، جہاں جہاں کہیں بت ہو اور اونچی قبر ہو، دونوں علی تھوڑے دو ہاتھی ذمہ داری ہے، کوئی اونچی قبر نہ رہنے دو۔ سیدنا علی نے قبروں کو برابر کیا۔ جب ساری قبریں برابر ہو گئی، شرک مٹ گیا، شرک کا خاتمہ ہوا عرب کی سرزمین پر، تو پھر سمجھ آئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب واقعی سے جہان علی رحمت بن کے آئے، شرک دا خاتمہ ہوا اور صحابہ بول اٹھے سرکار کی آمد۔ نہیں جو توڑا میرا لگتا ہے جوڑ نہیں بن رہا، سرکار کی آمد بس میرے منہ چو نکلن دی دے رہے تھے تو آنو این گرج پہ جانی چاہیے دیئے سرکار کی آمد۔ جنان دے ذریعے آگے شرک دا خاتمہ ہویا، صحابہ کرام کا حق ہے کہ سرکار کی آمد۔ تو میں پوچھنا چاہنا ڈیرہ غازی خان دے لوگو تساں کیوں کیا سرکار کی آمد مرحبا، جو ساتھ 1.5 لاکھ قبریں بنا کے پوچھ رہے ہو، بتاؤ تمہیں حضور کی آمد کا کیا فائدہ ہوا؟ تم تو 1.5 لاکھ دربار بنوا کے قبروں پہ سجدہ کر رہے ہو۔ جس کے لیے تشریف لائے تھے، جس کو مٹانے کے لیے آئے تھے، جن کو برابر کرنے آئے تھے، جن کو کچا کرنے آئے تھے، جن کے کبے اور جبوں کو مٹانے آئے تھے، اثر نو وہ 1.5 لاکھ دربار تم نے پاکستان میں بنا کے پوج رہے ہو۔ بڑے بھی چھوٹے بھی، وزیر اعظم بھی بابا فرید کے سیڑھیوں پر سجدہ کر رہا ہے، وہاں سے سپیشل پیرنی لے کے گیا ہے جو بنی گالا میں بیٹھی ہے اور تویز گنڈا کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ مدد کر رہی ہے۔ تم درباروں کی پوجا کر رہے ہو اور عالمی سطح پر انٹرنیشنل میلادیں کا پروگرام بنا کے کہتے ہو سرکار کی آمد مرحبا۔ جس قوم نے قبروں کو پوجنا ہو، قبروں پہ سجدہ کرنا ہو، وہ نہیں کہہ سکتے سرکار کی آمد مرحبا۔ کیوں؟ جس کے لیے آپ مٹانے آئے تھے وہ کام تم نے دوبارہ شروع کر دی ہے۔ میرا اور میری جماعت کا حق بنتا ہے ہم کہے سرکار کی آمد، جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتے ہیں اللہ تیری عزت جلال کی قسم ہے، ہم گناہگار ہو سکتے ہیں لیکن مشرک نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں بتلا گئے محبوب کے شرک نہیں کرنا، ہم کہیں سرکار کی آمد، ہم کہیں سرکار کی آمد۔ جنہ دی قبر جنہ کل قبر دی پوجا نہیں، ہم کہیں سرکار کی آمد۔ کتنے علماء دیاں قبراں موجود نے لیکن ایسا کسے قبر تے کبا جبا بنایا نہیں۔ یہ سمجھ نہ آئے تو پھر اعلان کرنا چاہنا صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث بقول علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے، صرف ایک حدیث۔ پھر فرمایا کرتے صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث سے صحیح ہو
کہ پیغمبر نے قبروں کو پختہ کر کے قبہ بنانے کی اجازت دی ہو یا آپ نے ایسا کیا ہو، حدیث تم پیش کر دو، ہم تمہاری قبروں کو سونے کا بنا دینے کے اعلان کرتے ہیں۔ اگر تم حدیث نہ پیش کر سکو پھر چپ کرو، زبان بند کرو، تم اس ضلالت میں چلے گئے ہو جو ضلالت حضور سے پہلے تھی، وہ گمراہی، وہ شرک کی دلدل میں تم دوبارہ پھنس گئے ہو۔ تم نے حضور کی آمد سے رحمت سے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ تم تو شرک کے اندر آج بھی پھنس چکے ہو۔ ہم کہیں سرکار کی آمد، جن کے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے، میرا اور میری جماعت کا حق ہے کہ ہم کہیں سرکار کی آمد مرحبا۔ جنہوں نے شرک کے سارے گوشے سمجھائے اور آج تک ہم نے شرک کیا اور اللہ دی رحمت شرک کیتا بھی نہیں تے سانو آج تک کسے غصے وچ مشرک آکھیا بھی نہیں۔ ساڑھے تے غصہ چڑھے نا تو پتہ کیا آندھے یہ غیر مقلد ہیں، حالانکہ اسی غیر مقلد بھی نہیں، اسی غیر مقلد بھی نہیں۔ ایک بندہ آندھا تسی غیر مقلد ہو، میں کہ نہیں۔ جڑے مقلد ہو، میں کہ نہیں۔ جڑے پھر تسی کی ہو، میں کہ اسی۔ جڑے مقلد ہو، میں کہ نہیں۔ جڑے پھر تسی غیر مقلد ہو، میں کہ نہیں۔ جڑے پھر تسی کی ہو، میں کہ تسی دسو تسی کی ہو۔ جڑے اسی تے مقلد ہاتھ، میں کہ اسی۔ جڑے تسی پھر کی ہو، میں کہ اسی مقلد تے نہیں۔ جڑے پھر غیر مقلد، میں کہ نہیں غیر مقلد بھی نہیں۔ جڑے او کیوں؟ میں کہ ایک سکول میں جب بچہ جاندہ ہی نہ ہوئے، داخل ہی نہ ہویا ہوئے، توجہ ہے؟ ایک سکول ہے، او دے وچ تسی جاؤ ہیڈ ماسٹر کو پوچھو کہ میرا بچہ آج سکول آیا ہے؟ ہیڈ ماسٹر کہے بتوڑا بچہ کینویں کلاس پڑھتا ہے؟ تسی آکھو اے تے منو نہیں پتا کینویں کلاس پڑھتا ہے۔ اس کہ عمر کی نہیں، اس کہ 2 سال۔ عمر کی نہیں ہے 2 سال۔ اس کہ پھر وہ گھر ماں کو ہونا ہے تھے کہ تو ہے۔ اس کہ ویسے میں پوچھا، لوگ پوچھ رہے سن مساڑا بچہ آندہ ہے یا نہیں آندہ، میں چلو میں بھی پوچھو۔ اس کہ اتھے او آندہ ہے حاضر یا غیر حاضر جیڑا اس سکول جی داخل ہوئے، جیڑا داخل ہوئے وہ آوے تے حاضر ہے، نہ آوے تے غیر حاضر۔ اسی نہ مقلد نہ غیر مقلد، کیوں اسا تقلید دے سکول گیا ہی نہیں، اسا وہ سکول داخلہ لیا ہی نہیں، اسا اتھے جا کے پڑھے ہی نہیں، اسا اپنا نام اتھے جا کے داخل کروایا ہی نہیں۔ اسی کیوں؟ اسی تے ہکو سکول پڑھنے جھاننے جنہوں وہ کیڑا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ہمارا سکول مدرسہ اتباع والا ہے، تقلید والا ہے ہی نہیں۔ جدو اسی داخل ہی نہیں ہوئے، مقلد بھی تسی ہو تے غیر مقلد بھی تسی ہو، تسی جاؤ تے مقلد ہو، نہ جاؤ تو غیر مقلد ہو۔ امام دی گل من لو تے مقلد ہو، کدے چھڑ دے ہو تے غیر مقلد ہو۔ جدو امام کہے با تنخواہ تقریر کر کے جمعہ پڑھا کے نماز پڑھا کے تنخواہ لینی حرام ہے، تسی لئی جاندے ہو چونکہ تسی غیر مقلد ہو۔ تے جدو امام آکھے با گھر جو نس کے بچی دا نکاح جائز ہے تسی من لیندے ہو چونکہ تسی مقلد ہو۔ تے جدو امام کہے تنخواہ لینی حرام ہے تسی لئی جاندے ہو چونکہ تسی غیر مقلد ہو۔ مقلد بھی تسی ہو، غیر مقلد بھی تسی ہو، اسی متبع پیغمبر کی سنت کے۔ توجہ ہے ماشاء وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانہ لی رحمت بن کے آئے، سارے جہانہ لی رحمت۔ آپ نے پہلی رحمت فرمائی شرک دا خاتمہ کیتا ہے، اور صحیح البخاری اندر حدیث ہوندی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آج تو بعد میں ڈر رہی کوئی نہیں، میرے خطرہ ہی کوئی نہیں کہ میرے بعد تسی شرک کرو گے۔ صحابہ کرام دے وچوں کوئی صحابی شرک نہیں کرے گا، نہ کیتا ہے نہ نبی علیہ بشارت پوری ہوئی ہے۔ اور دوسرا معنی کہ ایک قیامت تک گروہ پیغمبر دی امت اندر توحید تے قائم رہے گا۔ مجھے بتلاؤ کیڑا گروہ ہو سکتا ہے جڑا توحید پر قائم ہے؟ وہ کیڑا ہے جنہاں آج تک کوئی مشرک آندہ نہیں؟ آج تک سانوں کسے مشرک نہیں آکے۔ غیر مقلد نجدی، دوسرا ساڑھا نام کی رکھ دیں یہ نجدی ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکوپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں جے تو سانو ڈاڑا نام نجدی رکھا ہے تے نجدی 2 قسم دا ہوندہ ہے۔ ایک تے ہوندہ ہے جڑا نجد
نجد رہندا ہوئے اسی تو اتنے نہیں رہندے، اسی تو پھر نجدی نہ ہوئے، تو یا پھر نجدی ہوندہ ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جنہیں ماں دی چھاتی تو دودھ پیتا ہوئے، کیونکہ ماں کی چھاتی کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ نجد۔ تو فرمایا پھر تو تسی بھی نجدی ہو، دودھ ہے تو سا بھی ماں دا پیتا ہے، جی ماں دا پیتا ہے تو نجدی ہوتے، جی گاں دا پیتا ہے تو ایک کام تے سارے کیتا ہے، ہر بچے نے دودھ پیتا ہے، نجدی تے تسی بھی ہوئے نا۔ کہنے لگے نہیں تسی اے نجدی نہیں، میں کہتا سو کیڑے نجدی جان، تسی محمد بن عبدالوہاب جڑا نجدی آنا، تسی او دے پیروکار ہو۔ میں کہو دا نا کی آئی جانے، او دا نا محمد بن عبدالوہاب آئی، میں کہو دا اپنا نا کی آئی جانے محمد، پھر میں کہا محمدی کہو، پھر سنو محمدی کہو نا، او دے ابے دا نا عبدالوہاب سی نا، تو جس تسی بزرگ والسن منصوب کر دے، او دا اپنا نا تے محمد تھا نا، تے محمدی کہو۔ کہنے لگے محمدی کا بھی یہ تو سا کہنا سی حضور نال جڑے ہوئے ہو، تو میں کہا پھر عبدالوہاب بھی آکو، چھڑا وہابی کے میں، وہ اس کا نام تو عبد تھا، الوہاب تو نام رب کا ہے۔ بڑا سونا بڑا میٹنگ بڑا کے تو ساڑا نا رکھے ہے، اللہ نے پھر کہنا یہ سونا رکھوایا ہے۔ کافر کہا نا مشرک ہے حضور دا نا کی رکھنا، کہنے لگے مزمم رکھیے ناؤذ باللہ۔ باہر آئے تھے حضور نو پتہ چلیا، فرمایا ویکھ لو اللہ نے انہاں دے شر نو میرے تو کیویں دور کیتا ہے، وہ کسی مزمم کو برا کہیں گے، اللہ نے مجھے محمد بنایا ہے۔ تسی اندر گئے سو بینن وہابی صدیے وہابی، وہاب نام کس کا؟ جے وہابی تو اللہ والے، تو جے محمدی تو پھر محمد والے۔ دسو اور کی آندے ہو؟ جے نجدی رکھے آئے تھے وہ بھی سونا ہے، جے وہابی رکھے آئے تھے وہ بھی سونا ہے، جے محمدی رکھو تھے وہ بھی سونا ہے، جڑا رکھو وہی سونا ہے۔ سونا دے نا سونا ہی ہوندے نماشا، تے اپنا نام بڑا سونا رکھے آجے، بندہ اپنا تو چاچے دا نا رکھ لے، اپنا کی نا رکھے آئے۔ ایک بندے نے میں پوچھا جان تسی جانے اہل حدیث ہو، میں کہ جی، آندہ جی تسی اہل حدیث ہو، میں کہ جی اہل حدیث۔ اہل حدیث تسی کیویں ہو سکتے ہو؟ میں کہ کیوں خیر ہے کی وجہ سے کیوں نہیں ہو سکتے اہل حدیث؟ اہل حدیث تے وہ ہوندے سن جنہاں محدثین نو اہل حدیث کے، جنہوں لکھ لکھ حدیث یاد ہوندی سی، او اہل حدیث۔ میں کہا اچھا او اہل حدیث ہوندے ہیں جانے جی، تسی اسی نہیں ہو سکتے جانے، اسی نہیں ہو سکتے۔ میں کیوں؟ اہل حدیث ہوندے ہیں جنہوں حدیث یاد ہو، اتنی حدیث یاد ہو، وہ اہل حدیث ہوتا ہے، وہ محدث ہوتا ہے۔ میں نے کہا انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا وہ اس لیے اہل حدیث تھے، انہوں نے حدیثوں کو لکھا اس لیے اہل حدیث تھے، انہوں نے حدیثوں کو پڑھا اس لیے اہل حدیث تھے، انہوں نے حدیثوں کو پڑھایا اس لیے اہل حدیث تھے۔ ہم نے ان حدیثوں پر عمل کیا، ہم اس لیے اہل حدیث ہیں۔ کہنے کہ سمجھ نہیں آئی۔ میں کہ تسی کون ہو؟ جانے اسی تے بریلوی ہیں۔ تو میں کہ تسی کون ہو؟ جانے اسی دیوبندی ہیں۔ میں کہ ٹھیک۔ میں کہ ایک ہی نان ہے جڑے دو شہر ہیں۔ میں کہ کتھے جڑے انڈیا کتنا سارا فرق ہے جڑے 100 کلومیٹر دا فرق ہے، 100 کلومیٹر دا تقریباً فرق ہے۔ تو میں کہ تسی پاکستان جو رہ کے دیوبندی بریلوی ہو جانے جی۔ میں کہ تسی ہوتے گئے ہو؟ نہیں گئے تھے نہیں۔ تو میں کہ تسی ہوتے پڑھے ہو؟ جڑے نہیں۔ میں کہ تسی انڈیا دے ہو؟ جڑے نہیں اسی پاکستانی ہیں۔ تو میں پھر دیوبندی بریلوی کیوں؟ تسی ہوتے گئے ہو؟ جڑے نہیں۔ تسا ہوتے پڑھے ہیں؟ جڑے نہیں۔ تو میں کہ تسا وہ شہر ویکھے ہے؟ جڑے نہیں۔ تو میں کہ تسی کیوں ہو؟ جڑے اتھو دے علماء سن، اسی انہاں دے مسلک تے ہیواں تے تاں اسی دیوبندی بریلوی آ۔ دیوبند بریلوی کے علماء کے مسلک پر تم پاکستان میں قائم ہو جاؤ تو تم دیوبندی بریلوی ہو سکتے ہو۔ ہم محدثین کے مسلک پر ڈٹ جائیں تو ہم اہل حدیث کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہاں کے علماء کے مسلک پر تم ڈٹ جاؤ تو تم یہاں رہ کے ان شہروں سے نسبت تمہاری جائز ہے، ہماری آرام کیوں ہے؟ ہم اس لیے اہل حدیث ہے کہ ہم ان کے مسلک پر قائم ہیں جنہوں نے حدیث کو جمع کیا، حدیثوں کو لکھا، حدیثوں کو پڑھا، حدیثوں کو پڑھایا۔ اور ہم میں سے کوئی اہل حدیث بھی نہیں ہے جو پیغمبر کی حدیث کو جانتا نہ ہو، حدیث کو مانتا نہ ہو۔ کسی بابے کو پوچھ لو، کافی عرصہ پہلے گالے میں اپنی مسجد بیٹھا سا نا، انجے بندہ میرے نال آگے مذاکرہ میں بیٹھا شروع کر دیتا۔ ایک بابا کول بیٹھا تھی، اونچی سندا سی،
یہی گل میں انہوں کہی نا تو بابا آندا ہے کی آندا ہے ساڑھے انہوں ویک کے نا تھوڑا سنتا اچھی سی میں نے پوچھتا ہے یہ کی آندا ہے بندہ میں کہا گل آندا ہے آندا ہے تسی سارے ہی اہل حدیث ہو ان پڑھ بھی تے پڑھے لکھے بھی میں نے آندا ہے یہ بھی اہل حدیث ہے وہ بندہ مزاق ہے وہ بابے نو جان یہ بھی اہل حدیث ہے میں کہ جی بھی اہل حدیث ہے جان انہوں کوئی حدیث آندی ہے میں کہ آندی جان کیڑی میں کہ جیڑی تیرے مولویوں بھی نہیں آندی وہ بابا آندا ہے کی آندا ہے میں آندا ہے بابا جی یہ آندا ہے بس جی تسی اہل حدیث ہو تے کوئی حدیث سنا بابا پتہ کی آندا ہے حمدن کثیرن آندا میں نے او حدیث ہوندی ہے جڑے تیرے مولوی نہیں آندے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بادت بین المشرق والمغرب بابے نے ایک ختم کی تھی بابا کہنے لگا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت تے بابے نے مقاید کہنے لگا اللہم اغفر لہو ورحمو وعافہی وعفو عنہ جا پوچھ جڑے تیرے مولوی نے بھی حدیثہ نہیں آنیاں اہل حدیث عام بندے نے بھی آندیاں نے ہم اہل حدیث کی خیال ہے ہم کون ہیں اچھی کہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ساڑھے عقیدے اندر شرک موجود ساڑھے عقیدے اندر شرک موجود نہیں اور رب دا ساڑھے نال وعدہ کیڑا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ فرماندے نے میں مشرک نو معاف نہیں کرنا باقی ہر گناہگار نو معاف کر دیاں گا اللہ تیری عزت دی قسم ہے اسی گناہگار ضرور ہاں لیکن مشرک نہیں ساڑھے عقیدے اندر شرک موجود نہیں اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دینا ساڑھے عقیدے اندر شرک موجود نہیں کیونکہ اسا کدے شرک کیتا نہیں لوگ آندے نے کہ اسی بھی کہنے لوگاں نو شرک نہ کرو اسی بھی نہ قبران نہ پوجو میں پوچھنا چاہنا تسی یہ نہیں کہندے جے کہندے ہوا تے قبران پختہ نہ بناؤ جے کہندے ہوا تے دربار نہ بناؤ جے کہندے ہوا تے قبر تے سجدے چڑھاوے اور اس میلے نہ لگاندے ہوا کہنے لگے اسی نہیں کہندے لوگ اپنے آپ سجدے کیتی جا رہے ہیں میں پوچھنا چاہنا سن لیجئے توجہ فرمائیے ایک بندہ شراب نہ چھوڑ دے شراب بنا کے نہ چھوڑ کے مٹکا بھر کے ڈیرہ غازی خان دے چوک اندر بہ جاندہ ہے چوک اندر بہ کے سویر تو لے کے شام تک پیالے بھر بھر کے لوگ آندے نے شراب پلائی آندہ ہے سا شام نوے بندہ کہندہ ہے میں شراب نہیں پیواندہ لوگ آپ آندے نے آپ پیتی جاندے نے کوئی سیانہ بندہ سمجھدار بندہ کہے گا جے تو شراب پیواندہ نہیں پھر شراب نہ چھوڑیا کیوں بنایا کیوں مٹکا بھر کے دے پیالے رکھ کے چوک اندر بیٹھا کیوں جیڑا آیا انہوں پاپا کے ڈال ڈال کے دیتی کیوں آیا ہے جے تساں سجدہ قبر تے کروانا نہیں سی تے میرا زوال دربار بنایا کیوں بنایا دربار کیوں لیا نظر و نیاز کیوں بکرا وصول کیا ہے کیوں کھیر و چاول وصول کیے ہے کیوں پیسے وصول کیے ہیں کیوں قبر کے اوپر رکھی ہوئی نیازوں کو وصول کیا ہے کیوں اوپر چادر چڑھائی ہے کیوں اوپر کپا بنایا ہے کیوں سنگ مرمر لگایا ہے کیوں ڈیٹ کو طے کیا ہے کیوں اشتہاروں کو چھپایا ہے اور اس میلے کے نام پہ بے وقوفوں کو اہل شرک کو کیوں بلایا ہے پھر ان سے جوتے اتروا کے سجدہ کروایا نظر و نیاز لی ہے چڑھاوا چڑھایا ہے سن لیجئے جی اگر سب کچھ کرنا ہی تھا یہ تو حضور سے پہلے ہو رہا تھا پھر حضور کی آمد کا تمہیں فائدہ کیا ہوا پھر جنڈیاں کیوں لگاتے ہو شور کیوں مچاتے ہو حضور کی آمد کے نعرے کیوں لگاتے ہو تم تو اس گمراہی میں ہو جو حضور سے پہلے لوگوں میں گمراہی تھی ہم کہے سرکار کی آمد مرحبا جن کی عقیدے میں شرک نہیں ہے ہم ڈٹ کے چوک میں کھڑے ہو کے کہنے کے لیے تیار ہیں اور کہہ رہے ہیں سرکار کی آمد سرکار کی آمد اگر نہ ہر سال ایک کوشش کر دے سن ایک اشتہار چھپان دے سن بینر لان دے سن سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشی امن جدوں نہ پاکستان بڑھیا ہے نا خاص کرتی 35-40 سال تو ہر سال جناب بینر لگ ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے میں ہر سال سوچدا سا بہت شیطان کیڑا ہے ایک کنوں شیطان آندے اسی تے چنگے بلے ہیں ماں اسی تے اپنے آپ نو مسلمان کہنے ہیں یہ آندے نے بس شیطان ہے جیڑا خوشی نہیں مناندا وہ شیطان کیڑا ہے
بڑی کوشش کی تھی میں 40 سال لبن دی 40 سال تو بعد اس سال میں نے وہ شیطان لب گیا پتہ کی ہے انہوں نے اس واری میڈیا دے کلے موجود ہے انہوں نے ایک شیطان بنایا لاہور انہوں کالے کپڑے پوائے منہ دا کالا کیتا ہے تے ڈرونی شکل بنائی ہے ساسو دے ملی ہے انہوں پھر رسیاں پائیاں نے انہوں پھر برقع پوایا نے پھر انہوں رسیاں پائیں انہوں کھچیا نے اتے لکھے رہے سوائے ابلیس کے جہاں میں خوشی سبھی جہاں میں سبھی خوشیاں منا کر اے وہ شیطان ہے جنہوں ابلیس جڑا خوشیاں نہیں مناندا اسے انہوں رسی پائیے تے انہوں کھچ کے کر نچ حضور دی آمد دی خوشی کر تو ابلیس ہے تو خوشی نہیں سی مناندا میں آگا سی تے لب در ایسا بس ساڑھے جو ہوئے گا 40 سال پتہ لگا یہ بھی تو آڑے جو ہی بے شیطان بھی تو ساپنے چاہیے تو آڑے چاہیے ایسی اسا تے سمجھا صرف تو آڑے کول ہو رہی ہے تو آڑے کول تو شیطان ہوئی ہے ملتان جو رہی ہے لاہور شیطان آیا میں کہا بس شیطان ساڑھے جو نہیں سی اللہ دی رحمت ہوئی ہے 40 سال بعد لبن تو بعد سانو لب گیا ہے کہ او ابلیس بھی تو ہاڑے چاہی سی جدوں دا برقع تو لایا ہے تو انہوں نوایا ہے تو او اہل حدیث نہیں سی تو سانو سمجھ آئی کہ سوائے ابلیس کے اللہ نے کیسا رحمت کی تھی کیسا کرم کیتا ہے اللہ نے شیطان بھی انہاں دے چوں تے ہور بھی او جڑی ملتان ہر بندے نے ویکھیے ہور اوندی ہی ہوئے لم یتمثن قبلہم انس ولا جان جنہوں ہر کوئی ویکھے وہ ہور نہیں ہوتی وہ طوائفہ ہوتی ہے ہور وہ ہوتی ہے جس کو وہی دیکھے جس کے لیے رب نے جنت میں بنائی ہے حدیث نہ سمجھ آئے تو صحیح البخاری پڑھئے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جی محبوب جی تیرا محل جنت میں ویکھیا ہے تو پھر میں جنت اندر جدو میں دسیا گیا سیدنا عمر دا مال لے اے عمر میرا دل چاہیا میں اندر جاواں تیرا مال ویکھاں لیکن جو ہی میں اندر داخل ہون لگا اگے ہور سی تے عمر تیری غیرت میں نو یاد آ گئی میں واپس پلٹ آیا عمر کی ہور مصطفیٰ نے نہیں دیکھی جو عمر کے لیے ہور بے محل میں رکھی گئی ہے بٹھائی گئی اس کو نبی نے دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ یہ غیرت عمر کے خلاف ہے ملتان کی ہور کو سارے کنجروں نے دیکھا طوائفہ کو دیکھنے والے یہ ہور نہیں ہو سکتی یہ زمانے کی کنجری ہو سکتی ہے ہور نہیں ہو سکتی اللہ کی رحمت ہے جس نے آل الحدیث کو ان خرافات سے محفوظ رکھا وہ 30,000 دی ہور 30,000 دی 30,000 ریٹ تے کیتا نے 10,000 دیتا نے 20,000 دا پرچہ ہوئے اس نے کہا میرا 20,000 بھی دیو میں ایویں تو نہیں نا ہور بنی ہے چنگی پہلی 20,000 دا پرچہ ہویا ہے عاشقین پر شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے سرکار کی آمد مرحبا ہم کہیں سرکار کی آمد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے کون پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساڑھا حق بندہ ہے ہم کہیں سرکار کی آمد سرکار کی آمد ذرا مل کے کہیے سرکار کی آمد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پیغمبر نے آکے شرک دا خاتمہ کیتا ہے نہ شرک دے بوجھن اتار دیتا ہے وَيَعْزَوْ عَنُّهُمْ مِسْرَهُمْ آپ رحمت للعالمین بن کے آئے بوجھن لان واسطے آئے بوجھن اتارن واسطے آئے آپ نے بوجھ لائے شرک دا بوجھ لائے لات عزا مناد حبل دے جڑے بوجھ پیسن وہ سارے بوجھ اتارے نے عزا طیف والیاں دا بوجھ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمانا جدو طیف اندر پہنچے اور طیف فتح ہویا آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج رات طیف اندر فتح ہویا آج سویرے عزا نو توڑاں گے عزا نو ٹکڑے کران گے عزا نو توڑاں گے عزا بہت درمیان اندر ہے آس پاس درخت نے درختاں دے جنڈ اندر عزا دا بہت رکھیا ہویا ہے لوگ شام ویلے ہوتے آگے دیئے جلان دے نے طیف والے دیئے جلان دے نظر و نیاز چڑھاوے لے کے آن دے ہوتے آگے بہندے تے کھاندے تے پیندے ملنگ وہ سارے کلندر ملنگ عبدال تے کتب سارے کٹے ہو جاندے اور لوگوں کو لو مال لٹ دے اور کھاندے اور پیندے سن لو یہ شریعت کی اصطلاح نہیں ہے علماء موجود نے آج تک کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں جدے اندر کتب دی اصطلاح موجود ہوئے عبدال دی اصطلاح موجود ہوئے اصطلاح صحابیت دی اصطلاح تابعین دی تبع تابعین دی علماء امت فقہاء امت ائمہ کرام نے یہ اصطلاحات جڑیاں نے محدثین دی اسلامی اصطلاحات نے اور جڑا تسی بیان کر دے ہو اے جناب اوتاد اے کتب عبدال اے غوث ساریاں جتنیاں اصطلاحاں نے خود ساختہ نے قرآن و سنت تو صحیح قرآن و سنت تو ثابت نہیں سن لیجئے عزا بت دے آس پا درختاں دا جنڈے اتھے لوگ آکے پہندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سویرے عزا نو کٹنا ہے عزا نو توڑنا ہے سویرے آغاز کرنا ہے طیف تو والے دن پہلے دن عزا نو توڑنا ہے رات نو سرداران طیف اکٹھے ہو کے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسین آگئے غالب آگئے اسا توڑا کلمہ پڑھ لیا غلام بن گئے لیکن محبوب جی نوے نوے لوگ طیف والے مسلمان نے تے کہتے اسلام تو پھر نہ جان کہ عزا نو ہجے فوری طور تے نہ توڑو کچھ دن بعد کچھ عرصے بعد حکومت ذرا پکی ہو جائے مستحکم ہو جائے پھر جا کے توڑے آجے محبوب نے فرمایا سرداران طیف سارا طیف پلٹ جائے عزا دا وجود برداشت نہیں فرمایا سویرے عزا نو توڑنا ہے ایک دن میں شرک گوارا نہیں سرکار کی آمد ذرا اوچی کہو سرکار کی آمد ایس پاس و آباد نہیں آندی تُسی اتھارت نہیں آئے سردار کی یا سرکار کی آمد ذرا مل کے کہو سرکار کی آمد ذرا دوئے ہاتھ چک کے کہو سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد فرمایا عزا نو سویرے توڑنا ہے صحابہ کرام تیار ہوئے سینہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پھر سرداران طیف آئے محبوب جی جے توڑنا ہی ہے پھر ایک ساڑھا مشورہ ہے آپ نے فرمایا دسو کہنے لگے جیڑا اس درخت نو عزا دے آس پا درختہ نو توڑنا لگے کوئی ٹانی توڑے انہوں لگ دے چھٹکا چھٹکا تے جے لگ گیا نا کسے صحابی نو جھٹکا تے مشرک ہسن گے تے مزاق کرن گے تے دھیان نال صحابن بھیجا جے محبوب نے فرمایا جھٹکے مشرکانو لگ دے نے جھٹکے مشرکانو لگ دے نے سانو جھٹکا لگدا نہیں جے شک ہوئے پورے ملک اندر میری کھلی دعوت ہے جس درخت تو لگ دو ہوئے جھٹکا وہ ساڑھے حوالے کرو جس درخت پہ جھٹکا لگتا ہو وہ ہمارے حوالے کرو ہم جانے اور وہ جھٹکا جانے وہ درخت جانے مفت میں کوئی پیسہ نہیں درخت ساڑھا درخت ازی لے جائیں گے جھٹکا لگتا ہوئے اتنے رہندے سن شیاطین جنات اسا درختہ وہ جڑا بندہ یہ ہاتھ لاندے سن شیطان مارتے سن جھٹکے وہ ڈردے سن مشرک جو ہے سن تو مشرک پتہ بلی تو ڈردا ہے وہ ڈردے سن تے شیطان ہوندے سن خوش تے جڑا ہوندا سی انہوں مارتے سن جھٹکا تے جب موعد آوے انہوں کون مارے جھٹکا موعد نو پھر جھٹکے تے پھر برداشت موعد واسطے تے مسئلہ ہی کوئی نہیں اللہ دی رحمت نال سانو جھٹکے لگ دے نہیں کہنے لگے بزرگ کتے رہندہ ہے یہ جڑا درخت ہے بڑا ڈاٹ ہے یہ دوتے بزرگ رہندہ ہے میں کہ میں پہلا بزرگ ویکھیا ہے جڑا درخت تے لٹ کے کھلو تھا عام تے سنے
آم تے سنے ہیں ڈیرہ غازی خان مظفر گڑھ با درختہ تے آم لگ دین، یہ پہلی باری سنے ہیں با درختہ تے بزرگ لٹکیا کھلوتا ہے۔ بزرگ درختوں پہ نہیں ہوتا، پتہ ہے بزرگ کہاں ہوتا ہے؟ والذین یبیتون لربہم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ بزرگ رات نو مسجد اندر گزارتے نے، بزرگ درختاں ہوتے لٹکے دے نہیں، بندیاں نو نہیں ڈران دے، بچیاں نو نہیں ڈران دے۔ جڑا ایس درخت دی لکڑی توڑے انہاں تواؤں پایا ہوندہ ہے، ڈرایا ہوندہ ہے ملنگا کلندرانے کہ سانو کچھ نہیں ہوندہ، تو آنو ایس درخت دے ہوتے نڑے لگو گے تو انہوں جھٹکا لگے گا۔ جڑا بزرگ ہے اور راتی توڑے گھر آ جائے گا تو توڑی منیاں ٹیڑیاں کرے گا۔ سن لو عقیدہ بنا لو جوانو، جڑا رات نو اندھیرے اندر بزرگ کسے دے گھر آ جائے وہ بزرگ نہیں ہوندہ، جڑا رات نو منیاں ٹھیڑیاں کرے وہ بدماش ہوندہ ہے، وہ ولی نہیں ہوندہ۔ ولی کون ہوندہ ہے؟ الا ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا۔ جڑا اللہ دا ولی ہوندہ ہے وہ کیسا ہوندہ ہے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ جڑا اللہ دا ولی ہوندہ ہے بولو کسے دے گھر آندہ رات دے اندھیرے کسے دے اچانک گھر نہیں آندہ، نہ کسے منیاں ڈیڑیاں کردہ ہے نہ بچیاں نو ڈراندہ ہے۔ ولی ہوندہ ہے جڑا بچیاں نو قرآن پڑھائے حدیث پڑھائے دین پڑھائے۔ ڈران والا ولی ہو سکتا ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی درخت جڑے تنو جھٹکا لگتا ہے ساڑھے حوالے کرو، اللہ دی قسم دو درخت ساڑھے حوالے کیتے گئے، ایک اکاڑے اندر بیری، ایک ننکانا سانگلہ ہلندی ٹالی سان دیتی گئی۔ انہاں کہ بجی لاکھ روپیہ دیاں گے جڑا اس بزرگ دی ٹالی جڑا پٹے نا، یہ بزرگ بڑا ڈاڑا جڑا آوے نا بزرگ باہر نکل کے پہ جاندہ ہے۔ بڑا سخت ہے بزرگ، ایتھو کرینا آئیاں محکمہ نہر نے تو نہر لگانی سی، کرین آئی کرین ٹوٹ گئی۔ اگے بابا کرین ٹوٹ گئی، میں اگے کرین ٹوٹ گئی، کرین ٹوٹ گئی تو انہوں اجے بھی کوئی نہیں سمجھے۔ کرین ٹوٹ گئی، کرین ٹوٹ گئی، کرین ٹوٹ گئی تو انہوں اجے بھی نہیں سمجھ۔ کرین ٹوٹ گئی، کرین آدھی آئی فرانس دا سفیر تو اڈا پیو بھی کٹ سی انہاں کوئی نہیں کٹیا، کرین ٹوٹ گئی تو انہوں اجے بھی نہیں سمجھ۔ ہون سمجھ آئی کرین آدھی آئی با فرانس دا سفیر تو اڈا پیو بھی کٹ سی انہاں کوئی نہیں کٹیا، کرین ٹوٹ گئی۔ یاد ایڈا اوکھا مطالبہ رکھنا نہیں رکھیا دے میرے مولوی ہو حلوے تے وکنا نہیں، کرین ٹوٹ گئی پھر کرین پھر ٹوٹ گئی۔ تحریک کا نام تھا تحریک لبیک یا رسول اللہ۔ پھر الیکشن کمیشن نے کہا یہ نام نہیں ٹھیک، تم نام بدلو۔ انہوں نے کہا تحریک لبیک پاکستان، ہم یا رسول اللہ کاٹ دیتے ہیں۔ تم نے کاٹا، جاؤ پوچھو ہمارے سیدنا علی سے جنہوں نے محمد رسول اللہ نہیں کاٹا تھا۔ تم نے کہا یا رسول اللہ کاٹ کے عاشقو محبان رسول غلامان رسول حضور کے نام پہ جان بھی قربان ہے، تم نے نام رسول کو کاٹا۔
تم نے درخواست دی تھی طارق لبیک یا رسول اللہ، اس کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے الیکشن کمیشن میں تمہیں کہا گیا یہ نئی نام کوئی اور رکھو، تم نے طارق لبیک پاکستان رکھا، رجسٹرڈ کروایا، انتخابی نشان تم نے کرین کو لیا، اور یا رسول اللہ لفظ تم نے کاٹا۔ تمہارے مسلک کے بہت بڑے ذمہ دار فیض رسول فیض مول چشتی صاحب نے تمہاری اس اندر کی بات کو زہر کر دیا ہے۔ تم وہ لوگ ہو جو یا رسول اللہ بھی کاٹنے پر تیار ہو جاتے ہو، تم وہ لوگ ہو جو 5-5 ہزار کے لفافے لے کے دھرنا ختم کر دیتے ہو، تم وہ لوگ ہو جو اپنے قائد بندوں کی رہائی کے مطالبے کو منوا کے فرانس کے سفیر کی جناب ملک بدری کے بہت بڑے مطالبے سے پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ یہ تمہارا کردار ہے۔ رب کی رحمت سے اہل حدیث نے جو کہا ہے آج تک اس پہ پہرا دے کے کھڑا ہے۔ اللہ نے توحید پر پیغمبر کی سنت پر مضبوط کیا تو اہل الحدیث کو کیا ہے۔ ایک نعرہ اور لاؤ، پتہ لگے بس جا گئے، ایک اور لاؤ نعرہ، ایک اور۔ سرکار کی آمد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ دی رحمت پھر کرین پھر کرین کچھ کو کرین ٹوٹ گئی۔ اگے کھڑائی بابا کہنے لگے یہاں محکمہ نہر کی کرین آئی تھی وہ ٹوٹ گئی، دیتے وہابی کی نے 1 لاکھ روپیہ دیں گے جڑے ٹالی پٹ ایلدی سے میں نے فون کیتا ساتھیوں نے جماعتیوں نے کہ دعا کرے جیسے جمعے تو بعد 1 لاکھ روپیہ بھی لینا ہے تے وہ ٹالی بھی پٹنی ہے، دعا کرے جی میں کہ انشاءاللہ جاؤ کچھ نہیں ہوتا۔ پھر ایک ساتھی فون کرتا ہے شاہ جی بالکل نیڑے اپڑ گیا کچھ ہو نہ جاوے۔ اب میں آگے کچھ نہیں ہوتا یار جاؤ، بابے کی کرنا بزرگ کدو دے فوت ہوئے نے انہیں کیا جو گئے نا اتھے میں دربار ہون میرے نلو ساتھی در آپ سے ہون کی کریے میں کہ ہون شروع کرو اللہ دا نام لو۔ ٹالین پٹن لگے کہنے لگے حضرات وہ کہتے ویڈیو بھیکو نا ٹالی حضرات جیڑا بابن مندہ ہے ادھر ہو جو، جیڑا اللہ نے مندہ ہے اس پاسے ہو جو۔ انہوں بے وقوف نے بھی نہیں پتا اسی میں اللہ نے مندہ ہے ٹھیک ہے بابے لے اس پاسے ہو جو، اللہ لے اس پاسے ہو۔ یہ تو بابے لے انجو ہو گئے نا اللہ لے اس پاسے ہو گئے۔ تو میں آگے ان میں درمیانے چوہاں تے پڑھا وَامْتَاذُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں بابے علیہ ادھر ہو جاؤ، اللہ علیہ سرکار کی آمد۔ میں کہا اللہ علیہ اس پاسے ہو جاؤ، بابے علیہ اس پاسے ہو جاؤ، بابے علیہ اس پاسے ہو گئے، اللہ علیہ اس پاسے ہو گئے۔ ٹالی نو پٹیا 35 منٹ تقریباً ٹالی پوٹ کے کٹ کے سکی ٹالی ہے پرانی اس کے کرنا چوک کے نہ ٹرالی سٹی وہ ویندے رہے ہون ٹوٹی لات ہون ٹوٹی لات نہ ٹوٹیا ہاتھ نہ ٹوٹی لات۔ 1 لاکھ روپیہ انہوں نے دیتا، 1 لاکھ روپیہ بھی نال لے ٹالی بھی نال لے۔ اگلے دن پھر جلسہ سی اسے مسجد جتے ٹالی ہجے بھی پئی ہے موڈ ہجے بھی رکھے ہوئے ہے کوئی آنا ہوئے تو انہیں کھا جائے۔ تو میں اگلے دن جلسہ سی پھر اسی پھر گئے تو میں کیا پھر ویکھ لو اسے ٹالی پوٹ لینا تو میں کہ انہاں سے چھتی کیوں پٹی ہے پتہ ہے تو انہوں اسا بابا جی نال کیتا ہے رابطہ، بابا جی نال رابطہ کیتا ہے تو اسا بابا جی نے کہا بابا جی ٹالی سکی ہوئی ہے تو اسا کی کرنی ایک کسے کام دی نہیں سکی ٹالی ہے آگ بالن دے کام آن دی ہے تو سانو لے جان دیو تو اسا کی کرنی کیونکہ توڑی جڑی قبر ہے وہ جنہ دا باغ ہے وہ تھے آگ دی لوڑ کوئی نہیں تو جی اللہ نہ کرے معاملہ اولٹ ہے تھے آگ دی تھوڑ کوئی نہیں توڑی قبر جنہ دا باغ ہے وہ تھے آگ دی لوڑ کوئی نہیں جے معاملہ اولٹ ہے تھے آگ دی تھوڑ کوئی نہیں وہ تھے ٹالی کی کرنی ہے تھے آگے ہی تھوڑ کوئی نہیں تے اسی پٹ لئیے ٹالی پتہ بابے نے کی کیا جن دسو میں کہ بابے نے کیا ہے تسی پٹ لے جاؤ بابی تو انہوں کوئی اعتراض نہیں میں تو ناراضی ہوں کیونکہ میں موت تو بعد کتھا کے پتہ لگا بس تسی سچے ہو ایتے تو سارے جنت جانی بابی
تے تسی پٹ کے لے جاؤ، میں نے کوئی اعتراض نہیں، لیکن سن لو جے کوئی مشرک نیڑے آئے گا میں لتا توڑ دیاں گا۔ اسے کہ بابا جی اسی نہیں نیڑے آن، بابا وہ مشرک پرے ہٹ جاؤ، اے اللہ بابا بڑا تواڈے تے ناراض ہے، یعنی ایڈی چھتی کیویں پٹی ہے؟ میں کہ تھلو بابے ہاتھ رکھیا ہے، اتو اساں کھچ لئیے یا اے مان لو، تے جے نہیں مان دے تو پھر دوسری گل مان لو، جن کیڑی وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ اے جدوں یاسین حیدر صاحب میرے دوست نے، میرے بزرگ نے، روضۃ الخطبات ہے ساڑھے ہیرے نے، جدوں راضی ہو گئے میں دس دیا جی انشاءاللہ، جب تک راضی ہونا نہیں میں 2 بجے تک نہیں باس کرنی، تسی راضی ہو نا ماشاءاللہ۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ انشاءاللہ باقی گفتگو انشاءاللہ ہوئے گی ہو۔ 11 تاریخ آنا نا، 27 تاریخ نو آنا، 27 تاریخ نو انشاءاللہ آنا، اتھو ہی اگاں گفتگو شروع کریں گے 27 تاریخ نو۔ شیخ خالد حیدر صاحب دیگر علماء موجود نے انشاءاللہ، اتھے آؤ گے انشاءاللہ؟ پکی گل ہے؟ ہاتھ چکو جیڑا نہیں آئے گا، سارے آؤ گے؟ چلو سارے آؤ گے تو پھر میں گھنٹہ اور کرنا، سارے آؤ گے انشاءاللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سرکار کی آمد، حضور دی آمد بے ست پہلے حالات واقعات کی سن توجہ فرمانا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے بے ست پہلے حالات واقعات۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، صحیح البخاری کتاب النکاح کی روایت پڑھنا، ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی علیہ السلام دی آمد بے ست تو پہلے عرب دے حالات مکہ مکرمہ دے اندر حالات کی سن۔ ایک عورت دے ہاں بچہ پیدا ہو جاندہ، جس عورت دا جے نکاح نہیں ہویا، شادی نہیں ہوئی، عورت کو آ رہی ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ اس عورت دے ہاں بچہ پیدا ہو جاندہ، انہوں باپ پوچھدا یا بھرا پوچھ دے کہ اے بچہ بہن نو آکے نا بھرا مبارک دیں دے، ابا مبارک دیں دا بیٹی نو، مبارک ہوئے بچہ شچہ ہو گیا تیرا، خرچہ بھی کو نہیں ہویا، نکاح نو کو بھی نہیں ہویا، تے بچہ ہو گیا، تے ایڈا لمحہ چوڑا کوئی خرچہ بھی نہیں کرنا پیا، تے بچہ ہو گیا، بڑے خوش ہوندہ بھرا بھی، باپ بھی خوش ہوندہ، یہ ہے کس دا بچہ، ساڑا دماد کون ہے، ساڑا بہنوئی کون ہے؟ اگو عورت آندی میرے کل ایک بندہ نہیں آیا، کہیں آئے میرے علم اندر نہیں، دسو تھے رحمت دی لوڑے یا نہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ایس معاشرے واسطے رحمت ضرورت ہے، طلب رہی ہے دنیا، تڑپ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام دی آمد بے ست پہلے حالات سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھلکی بیان کر رہی آنے۔ پھر وہ عورت کہندی میرے پاس تو کئی بندے آئے، ایک کہندے کتنے بندے آئے نے ذرا فرشتے، اے سارے نام پیش کر دی، 2 بندے 10 بندے 20 بندے میرے کل فلاں فلاں بندے آئے، یہ پیغام بھیج دے، کمی بھیج دے، پیغام بھیج دے ان سارے بغیرتوں کو کہ ساڑھے گھر جڑا بچہ پیدا ہویا تُسی ساڑھی بیڑ کول ہمشیرہ کول بیٹی کول آندے رہے ہو، فلانے دن تو ان سارے دی دعوت ہے تو ساڑھے گھر آونا، وہ سارے آ جاندے، لین بنا کے کھڑے ہو جاتے خنزیروں کی طرح سور سارے۔ میں نے سور اس لیے کہا ہے کہ سارے جانوروں میں سے سب سے بغیرت ترین جانور جو ہے وہ سور ہے، اسی وجہ سے وہ حرام ہے۔ اس کی علت جو علماء نے لکھی ہے نا، حرام ہون دی، نجس ہون دی، پلید ہون دی، وہ دی حرمت دی ایک وجہ اے بھی ہے کہ اس جیسا بغیرت جانور اللہ کی مخلوق میں نہیں ہے، تو جڑا انہوں کھا لے او دے وچ بھی نہیں رہن دی۔ خنزیر دے گوشت دا اے اثرات ہیں، جڑا کھا لے نا او دے چ بھی غیرت نہیں رہندی۔ ویکھ لو جتھے جتھے سور کھادا جاندا ہے اوتھے اوتھے غیرت کوئی نہیں ہوتی۔ یہ جڑا سور تسی نہیں نہ کھاندے حرام ہے،
دو چیزاں اکٹھیاں جڑیاں نا اللہ نے حرام کی تھیا، ایک خنزیر دا گوشت تے ایک کو 12ویں نہیں 11ویں دا کماں دا پرچو سی، من کڑی لوڑ ہے 11ویں کہاں 12ویں، کیونکہ 11ویں دا پتہ 12ویں آلے داڑے لگتا جدو دودھ نہیں لگتا، اس وقت میں 12ویں دا ذکر کی تھا۔ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، یہ بھی نجس ترین جانور ہے، اور غیر اللہ کی نیاز بھی پلید ترین چیز ہے، پلید ہے، اتنی پلید رب کی زمین پر کوئی چیز نہیں ہے جتنی غیر اللہ کی نیاز پلید ہے۔ چلو سنو میرے وال توجہ، وہ خنزیر سارے کھڑے ہو جاتے، کیا فشن آساندہ وہ بچے دے عذاب ویندا، بچے دا جسم ویندا، پھر اے جڑے لین اندر کھڑے نے بدکار انسان، انہ دے جسم صورت ویندا، کیا فشن آساندہ اے بچہ اس دا ہے، یہ بچہ ان بغیرتوں میں سے اس بغیرت کا ہے۔ انہوں کیا جاندہ بتوں اگے نکلا، تسی جاؤ بھائی تو ان چھٹی ہے تے ساڑھا جوائی اے نکلا ہے۔ توجہ ہے، یہ تھا وہ معاشرہ جو حضور سے پہلے، اب حضور آئے، فرمایا لا نکاح الا بولی، نبی علیہ السلام رحمت بن کے آئے، آپ نے فرمایا بچی دی رضا تو بغیر نکاح نہیں، تے ولی دی رضا تو بغیر بھی نکاح نہیں، بچی اپنی مرضی نال دوڑ کے نکاح نہیں کر سکتی، نکاح حرام ہے، فنکاح باطل، جڑی بچی ولی دی اجازت بغیر دوڑ کے نکاح کر جائے وہ نکاح نہیں، باطل۔ تو آج پاکستان کے معاشرے میں گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح عدالت میں ہوتا ہے، اور جو مولوی پڑھاتا ہے وہ اہل حدیث نہیں ہوتا، وہ مسلکن کون ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے دو مسلک، دونوں کے مولوی عدالتوں میں بیٹھ کے بھاگنے والی بچی کا نکاح پڑھا رہے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں اس باپ سے، اس بھائی سے، آواز میری پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے، پوری دنیا میں لوگ اس کو سنیں گے، ریکارڈ بات ہو رہی ہے یا لائیو جا رہی ہے، پوری دنیا میں آواز پہنچ رہی ہے، میرا وہ بندہ مخاطب ہے جس کی بیٹی اور جس کی بہن گھر سے بھاگ کے نکاح کر گئی ہے، اور وہ آج اپنے گھر میں بچے اس کے پیدا ہو رہے ہیں، اپنے گھر میں رہ رہی ہے۔ مجھے بتلاؤ یہ کس مسلک نے، کس مولوی نے نکاح پڑھا ہے؟ تلاش کرو، وہ وہی ہے جو جھنڈیاں لگاتا ہے، وہ وہی ہے جو گلیاں سجاتا ہے، وہ وہی ہے جو میلاد مناتا ہے، وہ وہی ہے جو جشن مناتا ہے، وہ وہی ہے جو سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتا ہے، جس نے تمہاری عزت کے ساتھ کھیل کھیلا، جس نے تمہاری عزت کو نیلام کیا، بدنام کیا، ذلیل کیا، رسوا کیا، تمہیں گھر میں رہنے اور بسنے اور برادری میں سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ہم تھے جنہوں نے کہا بیٹیوں، بچیوں، گھر سے بھاگنے والی عورت کا نکاح نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، ہم تمہاری عزت کے رکھوالے ہیں، ہم تمہاری عزتوں کے چوکیدار ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھاگنے والی بچی کا نکاح نہیں، ملک کے قانون بدلنا چاہیے اور اسمبلیوں میں قانون پاس ہونا چاہیے۔ گھر سے بھاگنے والی بچی کو دارالامان بنا نہ دے، عدالت قبول نہ کرے، مجسٹریٹ قبول نہ کرے، اس کا نکاح عدالتوں میں نہ ہو، وکیلوں کی چیمبر میں نہ ہو۔ کیوں؟ اس کی عزت رول گئی، اس کا باپ جینے کے قابل نہیں رہا۔ تم نے نکاح کو قبول کیا، وہی بے حیائی، وہی فحاشی جو حضور کی آمد سے پہلے معاشرے میں تھی، تم نے آج پھر وہ جوائی قبول کیا جو ولی کی بغیر، باپ کے بغیر، بھائی کے بغیر، برادری کے بغیر بچی کو لے بھاگا ہے۔ تم کس منہ
سے کہتے ہو سرکار کی آمد مرحبا، تم تو اسی ضلالت اور گمراہی اور بے حسی اور بے حیائی میں موجود ہو۔ ہم کہے جو ان کا عقیدہ ہے کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح نہیں ہوتا، میرا اور میری جماعت کا حق ہے، جنہیں غیرت ملی ہے حضور سے، ہم کہے سرکار کی آمد مرحبا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، بریلوی بیٹھے ہو، دیوبندی بیٹھے ہو، اہل حدیث بیٹھے ہو، سارے مسلمان بیٹھے ہو، من دسو گھر سے بھاگ جائے بچی تو بندہ جین دے قابل رہندا ہے؟ اہل حدیث ہو جینے کے قابل رہتا ہے؟ بریلوی ہو غیرت قبول کرتی ہے، دیوبندی ہو غیرت قبول کرتی ہے؟ تمہارا مسلک یہ کہہ رہا ہے کہ جائے تو وہ نکاح ٹھیک ہے، جس کے دیگ دے وچوں ایک چاول چکھیندہ ہے، جس دیگ کا ایک چاول کچا ہے خراب ہے، وہ سارے کا سارا خراب ہے۔ جس نے تمہاری عزت کی رکھوالی نہیں کی تھی وہ حضور کے نعرے لگا رہے، ہم لگائے وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہم پڑھیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم کہیں سرکار کی آمد۔ ہمارا عقیدہ ہے ولی دی اجازت بغیر نکاح نہیں تے بولو بچی دی اجازت بغیر بھی۔ کتنا توازن ہے اسلام اندر، کتنا حسن ہے اسلام اندر، بچی کے جذبات کا خیال، باپ دی عزت اور غیرت کا خیال۔ تم نے اس کو لوٹ کے کہتے ہو سرکار کی آمد مرحبا، بھاگنے والی بچی کا نکاح پڑھانے کے بعد ٹرک پہ چڑھ کے کہتے ہو سرکار کی آمد مرحبا، اس کو لٹوا کے کہتے ہو سرکار کی آمد مرحبا۔ ہم اس کے رکھوالے بن کے کہتے ہیں سرکار کی آمد۔ اگر حضور نہ آتے، معاشرے اندر یہ غیرت نہ ہوتی، یہ ایمان نہ ہوتا، یہ جذبات نہ ہوتے، یہ غیرت ملی ہے، کیوں نہ کہیں سرکار کی آمد؟ اچھی کہو سرکار کی آمد۔ پھر سن پتہ ہے کدوں سمجھ آندی ہے سرکار کی آمد دی؟ مرحبا پتہ سن کدوں سمجھ آندی؟ جن دوپہر دا ویلا ہوئے نا، آن دروازہ کھٹکدا ہے، جی کون؟ میں جناب تو سے تو آیا جی، کی نو ملنا ہی؟ مفتی نو ملنا ہے، مفتی صاحب نو۔ مفتی صاحب نے بیٹھک کھولی، تو سے والا بندہ اندر گیا، اس آگے سناؤ، اس آگے پہلے شنا پانی تے پوچھو، پہلے پانی تے پوچھو، پانی پوچھیا، اس آگے کی ہوئے، اس آگے ڈسینا کی ہویا میرے نال، اس آگے پھر ڈس، اس آگے ڈسینا تھوڑا جا ٹھہر لے، میں تھوڑا آرام کر رہے، ڈسینا گل انج بنی ہے، مینڈا اپنی زال نال جھگڑا ہویا، توجہ سمجھ آندی بھئی؟ میڈا اپنی بیوی نال ہویا ہے جھگڑا، تو میں انہوں چڑھ گیا غصہ، ایڈا غصہ چڑھیا، ساری راہ جاگدا رہا ہوں، تو غصہ چڑھیا تو میں اپنی بیوی طلاق دے چھوڑیے، تو ایک کو واری میں 3 طلاقہ دیتی ہیں، ہون ڈاس میں کی کرا؟ اوسا کیا بات تو ہون کی کرنا ہے؟ اپنے مولویاں بول گیا ہے، اتھے توڑے شریف بھی ہے، توسا صرف تو نہیں نا، توسا شریف بھی تو ہے نا، شریف ہے نا جانے جیت جانے اتھے بڑے گدی نشین ہوندن، تو گیا نہیں انہاں کول، جانے جی گیا انہاں کول تو پوچھا ہے، فرمایا پھر انہاں کی آکھیا ہے، جانے جو انہاں آکھیا ہے اتھے گل دسن پوچھنا لیے ہی نہیں، اس آگا انہاں کی آکھیا ہے، جانے انہاں آکھیا ہے با حلالہ تھی سی، تو میں آگا پھر تو کرا لیونا یا لالا؟ جانے نہیں، توبہ کرو مولوی جی، حلالے نو غیرت نہیں من دی، جس غیرت نو شہ نہ مننے بندہ اس بغیرت جی روے کیوں؟ کنوں فتوہ دیتا ہے؟ جانے پیر اور دیتا ہے، بزرگ اور دیتا ہے، انہاں کی آکھیا ہے جانے حلالہ ہو سی، جانے حلالہ کی ہوندہ ہے؟ میں کہا پوچھے ہی، جانے جی پوچھے ہے، تو انہوں پتہ ہے حلالہ کنوں آندہ ہے؟ حلالہ کنوں آندہ ہے؟ تو انہوں نہیں سمجھ آئی، تو انہوں کارڈ نہیں آندہ؟ میری بیٹی دی شادی آندہ ہے کارڈ نا، میری بیٹی دی شادی ہے، میری بھتیجی دی شادی ہے، میری بھانجی دی شادی ہے، میری ہمشیرہ دی شادی ہے، کدے کسی نے کارڈ آیا ہے کہ میری بیوی دی شادی، بیوی دی شادی ہے، میری بیوی دی شادی ہے، یہ پہلا کارڈ ہے، کدے چھپیا ویکھیا جے، جب متے دا کارڈ کوئی نہیں چھپدا ہے، اے دا بھی کارڈ کوئی نہیں چھپدا، دوئے بغیر تھی ہے، وہ تو متا بھی آرام ہے تے بولو حلالہ بھی، آسی کبھی ہے نا،
ہن او تو کی آندا ہے جڑا تیرا حلال ہوئے نبی علیہ رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں توجہ فرمانا مسند احمد حدیث سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسند ابی یعلا رضی سیدنا رکانہ آئے محبوب جی میرا اپنی بیوی نہ جھگڑا ہو گیا ہے آپ نے فرمایا پھر محبوب جی میں اپنی بیوی نو طلاق دے چھڑیے 3 طلاقاں گئیاں نے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے سوال کی فی مجلس واحد میرے پیارے کیا ایک مجلس اندر جی محبوب جی ایکو مجلس اندر آپ نے فرمایا جا کے رجوع کر لے محبوب نے کی فرمایا جا کے صلح کر لے جا کے رجوع فرما لے حضور نے رجوع والٹورے ہے کہ مولوی آندہ ہے کی کروا لے بولو حلالہ کروا لے کہ تے یاد آئے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوقپوری رحمت اللہ علیہ کو میں یہ واقعہ اپنے کنن نال آپ سنے ہیں فرمایا کرتے سن واقعہ اس دور دا سچا واقعہ کہ کراچی اندر ایک بندے نے اپنی بیوی نے دیتی طلاق دیون تو بعد خیال آیا جدو غصہ ٹھنڈ ہویا کوٹھی تے فیکٹری دوئیں چیزاں بیوی دے نام بڑا پریشان غصہ تے چڑھے آسی لیکن کوٹھی بھی گئی بیوی گئی فیکٹری گئی مولوی کل گیا مولوی صاحب نے فرمایا حلالہ ہوئے گا انہیں کہا حلالہ کی ہوندہ اس دسیا وہ گھر گیا بیوی نے کہنے لگا کہ تیری میری صلح ہو سکتی ہے لیکن حلالہ ہو سی اسے کہا حلالہ کی ہوندہ ہے اسے کہا تیرا نکاح ہو سی کسی اور مرد نال پھر ہوتا ہے طلاق دے سی اسے کہا اچھا یہ میرا حلالہ تھی سی اسے کہا جی اسے کہا بھائی عجیب تو ساڑھا اسلام ہے ساڑھا دین ہے ساڑھا مذہب ہے با غلطی کوئی کرے با طلاق دے تو دیتی میں تے غصہ ہی نہیں سی چڑھیا معاملہ دے تیرا لعن یا اللہ اس قوم تے پترہ دمی پا دے یا ہدایت دے دے اس قوم یہ ہدایت کے لائق نہیں ہے یا اللہ نے سمجھا دے تو انہوں شرم نہیں آندی سرکار کی آمد مرحبا کہتے حلالے آپ بھی لیے پھرتے ہو اس 15ویں صدی میں 21ویں صدی میں آج بھی حلالے لیے پھرتے ہو اور حلالے سنٹر بنا کے پھرتے ہو اور کہتے ہو اہل حدیث اہل حق نہیں ہے بتاؤ تم نے تو اس دو کو بھی نہیں چھوڑا ہم کہیں سرکار کی آمد لعن اللہ المحلل حلالہ کرنے والے پر لعنت والمحلل لہو جڑا حلالہ کرے اس تے لعنت جدے واسطے کیتا جائے بولو اس تے بھی اچھی بولو حلالہ کرنے والے کروان والے ہوتے اللہ دی لعنتوں میں ہوتے اللہ دی لعنتوں میں پھر میں کیوں نہ کہاں سرکار کی آمد جڑا حلالے دا فتوہ نہیں دیندہ او گوے سرکار کی آمد مرحبا بیوی کل گیا بندہ کہنے لگا تیرا حلالہ ہوئے گا حلالہ کنوں کیا جاندہ انہیں سمجھایا انہیں کیا بیوی نے جے تو صلح کرنا ہی چاہنا ہے تو پھر کدے شریف بندے نال نکاح پڑھائیں جڑا شریف ہوئے اچھا بندہ ہوئے کوئی چلا شلا لائے ہو شریف بندہ ہوئے چنگا ہوئے شریف جا اسا کہا با کوئی مسئلہ اسا کہا با اے جڑا اپنا فیک کوٹھی دا چوکی دار ہے بزرگ بھی ہے تے وڈیرہ بھی ہے تے شریف بھی ہے تے اے دنالی نہ کر دی نے کہا اسا کہا با ٹھیک ہے اے گال ٹھیک ہے پردہ بھی راسی بار پتہ بھی کسے نہ لگ سی نہ میرے ماں نو نہ پیو نو تے نہ تیرے بھرامن تے تھے کام ہو جا سی اسا کہا ٹھیک بلایا چوکیدار نو حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرما کردے انہوں نے بلایا تے بلا کے کیا با ساڑھا گھر اینجدہ معاملہ ہے تو کتنے سالہ تو ساڑھا خدمتگار ہے تے تو اے ایک اور بھی خدمت ساڑھی جڑی نا یہ بھی کر دے تے تیرے نا نکاح کر دے نا بی بی دا تے 3 دن تو رہنا ہے تے میں مری ٹور جاؤں گا پھر 3 دن بعد میں آ جاؤں گا تو طلاق دے دیں اس آکھا با ٹھیک جی میں چودھری جی تو آڑا حکم وہ نکاح پڑھایا ٹکٹ لئی آپ اسلام آباد مری ٹور گیا 3-4 دن رہ کے واپس آیا او میاں بیوی جڑے نوے بڑے سانا اس آکھا با تیرا کی خیال ہے اس آکھا با میں راضی ہاں جی تو راضی رہے اس آکھا با میں راضی ہاں تو بھی راضی رہو تو پکا رہی تے میں پکی ہاں تو طلاق دے بھی کوئی نہ تے میں لیواں گئی کوئی نہ تے او دکل جان چھڑائیے تو اسی تو ہی تھے رہے انہیں کہا ٹھیک وہ اتریا کراچی ایئرپورٹ تے سیدھا گیا اپنی کوٹھی تے جا دروازہ کھٹکھٹایا نواں چودھری دروازے گیا آیا اسا کہ ہاں جی کون ہو
اس آکھیا تو میں پوچھنا کون دروازہ کھول. اس آکھیا تے تبدیلی آ گئی 3 سال ہو گئے کتنے تو تبدیلی آئی پئی. لعنت ایسی تبدیلی پر. اس آکھیا کی حکم ہے؟ اس آکھیا بٹھا تے صحیح میں نو بیٹھا کے بٹھایا. اس آکھیا جلدی کر یار تو کہ ہو جی گلہ کرنا مزاق کرنا ہسنا پریشان کرنا جلدی کر. اس آکھیا کی کرا؟ اس آکھیا طلاق دے. اس آکھیا کینوں؟ اس آکھیا میری بیوی نو. اس آکھیا چودھری جی کملے ہوئے ہو تہاڈی بیوی طلاق میں دیاں یہ کیویں ہو سکتا؟ ہر بندہ اپنی بیوی نہ آپ طلاق دیندا ہے. بیوی تیری ہے طلاق میں دیاں. اس آکھیا نہیں جو تیری ہے. اس آکھیا جی میری ہے تے میں کیوں دیاں؟ جے تے تیری ہے تے میں دے نہیں سکتا تے جے میری ہے تے میں. اس آکھیا نہیں جڑی فی الحال تیری ہے. اس آکھیا وہ پکی میری ہے. اس آکھیا میرے واسطے کی حکم ہے؟ میں آکھیا میں ہوا حضرت شیخ القرآن اللہ تواڈی قبر تے رحمت فرمائے. میں ہوا میں کما تو کی کرے ہن. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ جڑا سرکار دی آمد تو بعد اینج کرے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جڑا سرکار دی آمد تو بعد اینج کرے جویں تو کیتا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبین له الہدى ما تبین له الہدى لعن اللہ المحلل والمحلل له جڑا من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولی. یہ ان پوچھتا ہے میرے واسطے کی حکم ہے؟ میں کیا تو بار ربیع الاول گلیاں صاف کر. تو گلیاں صاف کر. چونا سوٹ گلیاں چوڑیا گلیاں چونا سوٹ سن سمجھ نہیں ہے. چونا سوٹ گلیاں جڑا نبی دی سنت دی مخالفت کرے اللہ گلیاں دی صفائی تے لاندا ہے. گلیاں صاف کر چونا سوٹ گلیاں نالیاں صاف کر. نولی ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسیرا. اللہ ایویں سزا دیندہ ہے اس بندے نو جڑا سنت دی مخالفت کردا ہے. ہم کہے سرکار کی آمد جنہ دے ندیگا لالا حرام میں ہم کہیں سرکار کی آمد. جنہ دے نزدیک اینج دا کوئی واقعہ نہیں آندا جنہ دے مسلک اندر ہم کہے سرکار کی آمد. یہ پیغمبر نے آکے لالے نو حرام کہا ہے ہم کہیں سرکار کی آمد. مرحبا. قرآن سنیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الآبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اے لوگوں بہت سارے مولوی بہت سارے پیر لوگ جھوٹ نال مال کھاندے جے. اساں کدے جھوٹ نال مال کھاتا نہیں. ہم کہیں سرکار کی آمد. اونچی بولو ہم کہیں سرکار کی آمد. مرحبا. جے سمجھ نہ آئے اے کہ سردی دا موسم آ رہا توجہ فرمانا. ہن سنجیدگی نال ذرا پیار نہ محبت نہ غور فرمائیے. مسلک اہل حدیث تے غور فرمائیے. دعوت اہل حدیث تے غور فرمائیے. پیغام اہل حدیث تے غور فرمائیے. رحمت للعالمین کانفرنس دا علامیہ سنیے. ہمارا پیغام سنیے. ہمارا پیغام سنیے. ہمارا مسلک سنیے. ہمارا منہج سنیے. آپ رحمت للعالمین نے ہم اعلان کرنے لگے ہیں سرکار کی آمد. مرحبا. اے کو سردی دی شدت آ رہی ہے. سردی دا موسم آ رہا ہے. دو بندے کٹھے سفر کر رہے ہیں. توجہ فرمانا. ایک بندہ اہل حدیث ہے دوجا بندہ اہل حدیث نہیں. آپس میں دوستی لگ گئی ہے پیار محبت ہے. اکٹھے کہنے لگے یار ملتان چلنے ہیں. کوئی کام جناب کوئی کام میں کوئی ضرورت ہے چلو ملتان چلنے ہیں. دونوں چل پانے. ایم ڈیرے غازی خان تو باہر نکلے مظفر گڑھ کول پہنچے نے. نماز دا وقت ہو گیا. توجہ فرمانا. نماز دا وقت ہو گیا ہے. نماز دا
وقت ہو گیا, سخت سردی ہے, نماز دا وقت ہو گیا ہے, یہ نماز مغرب دی ہے, نماز عشاء دی ہے, نماز ظہر دی ہے, یا نماز عصر دی ہے, یا فجر دی ہے, نماز دا وقت ہو گیا ہے. کہنے لگے نماز دونوں پڑھ لئیے, ایک اہل حدیث ہے, ایک دوجہ مسلک دا بننا ہے, جڑا آندہ ہے سرکار کی آمد مرحبا, توجہ فرمائیے, غور کیجئے. دونوں نماز پڑھنے واسطے رک گئے نے, کسے مسجد اندر رک گئے نے, دونوں وضو کر لگے, توجہ فرمائیے. دعا نے ہاتھ ہوتے نے, رل کے وضو کرے, دعا نے ہاتھ ہوتے نے, ہاتھ دھون تو بعد دعا نے کلی کی تھی, نک اندر پانی چڑھایا, چہرہ دھویا, چہرہ دھون تو بعد ہاتھ ہوتے نے, ہاتھ دھون تو بعد سر دا مسا کیتا ہے. سر دا مسا کرن تو بعد ایک نے تھلوں ویکھیا ہے, انہیں میں جرابہ پائیاں نے, دوسرے نے جرابہ پائیاں نے. ان کہنے لگا کی کریے, اے ان جڑا ہے اے جرابہ اتارن لگ پیا, جرابہ اتارن لگ پیا. تنوں کی ہو گیا, میں جرابہ اتاراں گا جی, وضو کر کے نہیں سی پائیاں جی, وضو کر کے پائیاں سن. پھر کہنے لگا جرابہ اتار کے میں پیر دھونے نے, سردی ہے کیوں پیر دھونے نہیں. کہنے لگا میرے مولوی آندہ ہے پیر دھونے نے, میرا مولوی آندہ ہے پیر دھونے نے, میرا بزرگ آندہ ہے پیر دھونے نے. انہیں سردی دی شدت اندر جراب اتار لئیے. دوسرے اہل حدیث نے جراب اتاری نہیں, انہیں ایویں اوپر مسا کر لیا ہے. یہ پیر جراباں اتار کے ٹھنڈے پانی نال پیر دھو رہے ہیں, انہیں پیر دھوتے نہیں, انہیں اوپر مسا کر لیا ہے. یہ انہاں دے او یار ساڑھے تے محبوب رحمت للعالمین نے انہاں امت وقت آسانی پیدا فرمائیے. یہ آندہ ہے میرا مولوی آندہ ہے بامی جی بامی مار بامی اوکا بامی سوکا ہو, تو جراب اتارنی ہے جراب دے ہوتے مسا نہیں ہونا. اہل حدیث نے جراب تے مسا کر کے کیا ہے محبوب آج میں نو سمجھ آئیے کہ سرکار کی آمد, اچھی کہو سرکار کی آمد, مرحبا حضور رحمت للعالمین نے. آپ نے بوجھن لائے, آپ نے آسانی پیدا فرمائیے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, میرے لئی میرے محبوب رحمت بن کے آئے نے, آپ مہربان بن کے آئے نے, آپ رؤوف و رحیم بن کے آئے نے, آپ عزیز علیہ ما عنتم بن کے آئے نے. نبی علیہ السلام نے آسانی فرمائیے. جدو جرابات مسا کرنے ادو سمجھ آندی ہے سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. مرحبا محبوب دی رحمت دے فائدہ اٹھایا, آپ دی سنت دے فائدہ اٹھایا ہے. جرابت دے مسا کیتا ہے, اونی جرابت دے مسا کیتا ہے, کپڑے دی جرابت دے مسا کیتا ہے, خفین پہ بھی مسا ہے, چمڑے دے موزے دے مسا بھی ہے, جرابت دے مسا بھی ہے. امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ نے صحیح ابن خزیمہ اندر باب بنے ہیں, باب المسح علی الجوربین, جرابوں پر مسح کا باب. وابن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے جرابوں پر مسح کیا. اچھی بولو حضور نے کس پر مسح کیا, اچھی بولو جرابوں پر, جرابوں پر, جرابوں پر مسح کیا. پیغمبر رحمت ہے, پیغمبر رؤوف الرحیم ہے, پیغمبر شفیق ہے امت کے لیے. آپ نے آسانی پیدا فرمائی, تو آسانی نو قبول نہیں کیتا, رحمت نو قبول نہیں کیتا, تو ہنو حضور دی آمد دا او فائدہ نہیں ہویا جو اہل حدیث نو ہے. ہم کیوں نہ کہ سرکار کی آمد, اچھی کہو سرکار کی آمد, ذرا مل کے کہو سرکار کی آمد. یہ میں سمجھ نہیں آئی, تھوڑا جا کے چلنے. اذان دا وقت ہو گیا ہے, اذان ہون لگی, نماز مغرب دا وقت ہو گیا ہے, لوگ مغرب دی نماز پڑھن آ گئے نے. توجہ فرمائیے, مغرب دی نماز پڑھن لگے نے. مغرب دی نماز شروع ہوئی ہے, نال بدل آیا ہے, بارش گرجی ہے, جو بدل گرجے ہے, بارش واس پئی ہے, بارش شروع ہو گئی ہے, باہر پانی پانی ہو گیا, ہر پاسے پانی پانی ہو گیا ہے. ہن دوجی مسجد بھی ہے, تیدے 35 بلاک دی مسجد بھی ہے, اہل حدیث دوسری مسجد بریلوی دیوبندی مسلک دیاں مساجد بھی قریب ہون گیاں. انہاں جو آواز آئی مولوی جی باہر بارش ہو رہی ہے, تے گھنٹے بعد عشاء دا وقت ہو جانا ہے, ہن کی کریے. او سا کیا ہون کی کرنا ہے, ہن گھر جاؤ تے موڑا اذان ہو سی تے پھر آیا جی. او سا کہ مولوی آیا تے کوئی نہیں جانا, او سا کہ بھاویں ڈگو بھاویں مرو, ساڑا مذہب ہی انج دا ہے. جیویں دے بھی ہو, ڈگو مرو, کپڑے خراب ہون ٹھیک ہون, تسی جاؤ تے پھر واپس آیا جی. نماز شام دی جماعت ہوئے گی. اہل حدیث مسجد جو آواز آئی مولوی جی بارش ہو رہی ہے, کہنے لگا تکبیر کہو عشاء دی, نالے شاہ پڑی جاؤ, نالے کہندے جاؤ سرکار کی آمد. نالے شاہ پڑی جاؤ تے نالے کہو سرکار کی آمد. اے مغرب نالے شاہ پڑھ کے گھر جا رہے ہیں, او بھی جا رہے ہیں, اے بھی جا رہے ہیں, او ڈگ دے جا رہے ہیں.
وہ واپس پھر ڈگتے آ رہے ہیں. وہ تانوں کی ہویا ہے جن ساڈا مولوی آندے حضور ہیں تے رحمت للعالمین لیکن آپ نے کوئی آسانی پیدا نہیں فرمائی. نعوذ باللہ سڑو تسا رحمت نو پڑھیا نہیں پھر رحمت مصطفیٰ نو جاتا نہیں رحمت مصطفیٰ نو سمجھیا نہیں. مغرب دے نال عشاء دی نماز بارش اندر پڑھیے یا سفر اندر گئے. توجہ فرمائیے جے سفر اندر گئے نے تے مغرب دی نماز دا وقت ہو گیا ہے بندہ اٹھیا ہے یہ جا رہے بس سے یہ پیچھے اٹھ کر ڈرائیور دے مگر جا کھلوتا ہے. کہنے لگا ڈرائیور صاحب استاد وہ کیوں ہے اس آگے روک اس آگے کیوں روکا اس آگے مغرب دا وقت ہو گیا اس آگے میں آگے ٹائم چھاونا میں جا رہا اس آگے بھائی تے روک میرا نماز جا رہا ہے یار میرا نماز جا رہا ہے دیکھو نا تو ٹائم ہو گیا میرا نماز جا رہا ہے میں رائے وینڈ وینا میرا نماز جا رہا ہے. اس آگے باگے جا پڑھ لیں اس آگے اگے نہیں ہوتا اتھے ہی ہونا ہے ٹائم تھوڑا ہے. انہیں بدتمیزی کی تھی یہ ڈرائیور نے مولوی نال انہیں بس روکی بھی نہیں انہیں پریشان کھڑا ہے. میں کہتا ہوں کی پتہ ہے سرکار کی آمد جے جانے حضور تشریف لے آئے نے تے چپ کر کے بیٹھ رویا جو روک لویا تے ٹھیک نہیں روکدا. جتھے جا رکے گا مغرب نو لیٹ کر عشاء دے نال عشاء نو تے مغرب نو دوہے نمازاں سفر اندر اکٹھیاں پڑھ لے زور اثر نہ زور دے نال زور اثر دے نال یا زور اخیر وقت اندر اثر اپنے ابتدائی وقت اندر جمع تقدیم جمع تاخیر یا جمع سوری تنوں صورتاں اندر جدوں جمع کرے گا نماز ادوں آواز آئے گی سرکار کی آمد. اچھی بولو سرکار کی آمد. اے جناب 5:15 بجے 5:30 بجے مغرب دی اذان ہوئی اے ان مغرب دی نماز پڑھ کے بیٹھا ہے اگو گھڑی بینا پیا ہے کتنا وقت راندہ ہے 45 منٹ عشاء نو راندہ انجے بیٹھا ہے بشارہ شروع کر لو سکا جی عشاء دا وقت نہیں ہویا اس آگیا کتنے منٹ رہ گئے تو کہ 10 منٹ رہ گئے اے بیچارہ بیٹھا ہے کھلوتا ہے کھڑی دا انتظار پہ کریں دا ہے. اہل حدیث ہوئے گا مغرب دے وقت اندر نالی عشاء پڑھ کے گئے گا سرکار کی آمد. جے میں سمجھ نہیں آئی عشاء دی نماز دا وقت ہویا ہے ادھروں بارش شروع ہو گئی ہے ادھروں اذان دا وقت ہویا ہے ہن توجہ کرنا اذان نو 2-4 منٹ رہندے سن بارش شروع ہو گئی ہے. اہل حدیث دی نماز دا وقت ہو گیا عشاء دا بریلوی دیوبندی دا وقت ہو گیا نماز عشاء دا ادھروں بارش ہو رہی ہے ادھر لاؤڈ سپیکر کھل رہا بریلوی مسجد چوں نال ہی کھل گیا دیوبندی مسجد دعا چو آواز آئی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لوگو نماز کی طرف آؤ. مولوی جی بارش ہو رہی ہے اسا کہ پھر کی ہویا بارش ہو رہی ہے مولوی جی آیا نہیں جانا اسا کہ حی علی الصلاۃ آؤ نماز دی طرف بارش ہو رہی ہے ہمیں بارش ہو رہی ہے ہر حال اندر آؤ نماز دی طرف الا صلو فی الرحال. اہل حدیث مسجد جو اذان دا وقت ہویا کی کیا الا صلو فی الرحال. کہتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شغوپوری اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے فرما کرتے سن بارش ہو رہی سی تے میں کیا لا صلو فی الرحال تے سارے محلے دے مولوی اکٹھے ہو گئے نا جڑا محلے دا چیئرمین سی نا وہ کو ٹور گئے اس آگے جو ویکو جو راتی عبداللہ شغوپوری نے نمی اذان کاٹ دیتی اس آگے اس کے آگے اس آگے بارش ہوندی پہ آئی وہ پتہ نہیں آدھا لا صلو فی الرحال لا صلو فی الرحال یہ نوی نہیں تو سکتے سنی ہے اس آگے بس سنی تو میں بھی کدی نہیں اس آگے پھر اس آگے تسی سمجھاؤ انہوں چیئرمین تسی اس آگے بات اسی رال کے جاننے ہیں تسی میرے نال ٹورو حافظ عبداللہ نو سمجھانے ہیں لیکن ایک گل سنو وہ ہے جے اہل حدیث وابی وہ دے کول کوئی نہ کوئی دلیل ہونی جے تے اوتے پھر دلیلہ دا جواب تو سا دے ونا میں تا چیئرمین ہے میں نال ٹور جا سا انہاں اگر رہن دے ہو جی پھر دلیلہ تے ہوندیاں ہی نہیں ہوندیاں نہیں ہیں. تم نے آج تک کسی بریلوی دیوبندی عالم مولوی مؤذن نے آج تک لا صلو فی الرحال کہہ کے محبوب کی سنت پہ عمل نہیں کیا. تمہارے اندر جرت بھی اخلاقی نہیں ہے ہمت بھی نہیں ہے. حدیث صحیح البخاری میں ہے ماننے کی ہمت و جرت نہیں ہے. کوئی ایک مرتبہ
جھوٹ کہتے ہو کہ نبی پاک کے طریقوں میں کامیابی ہے، اگر کامیابی ہے اور یقیناً ہے تو پھر کیوں نہیں طریقوں پر عمل کرتے؟ حضور کا حکم ہے اذان بارش کے اندر اذان کا وقت ہو جائے لوگوں کے لیے آنا مشکل ہے، آپ رحمت للعالمین نے یہاں رحمت کا پیغام دے کے کہو الا صلو فی الرحال، اے محلے والو نماز گھر پڑھ لو، اللہ تمہیں جماعت کا پورا ثواب دے گا، اور گھر بیٹھے بیٹھے کہتے رہو سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، الا صلو فی الرحال، گھر اندر نماز پڑھ لو میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت فرمائی ہے۔ سن لیجئے نبی علیہ السلام ساڑھے واسطے رحمت دا پیغام لے کے آئے، سانو حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ نماز رفع الیدین کردہ توجہ فرمائی، نبی علیہ السلام فرما دن میں بس کر رہا وہاں پانی دا وقت دیاں گا انشاءاللہ، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد اچھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجمع الزوائد اندر سنن دارقطنی اندر حدیث پاک سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دل، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز رفع الیدین کرتا ہے، جڑا بندہ نماز رفع الیدین کرنا ہے، اللہ انہوں ہر انگلی دے بدلے کی نیکی عطا فرماند ہے، ہر انگلی دے بدلے کی نیکی عطا فرماند ہے۔ یہ خبر، یہ رحمت ہمارے لیے محبوب علیہ السلام کی، جاؤ تم اس بشارت سے معروم ہو، اس رحمت سے معروم ہو، یہ خبر دی ہے رسول رحمت نے سروال الحدیث کے لیے کہ جڑا بندہ نماز رفع الیدین کرتا ہے اللہ انہوں ہر انگلی دے بدلے ایک، ہر انگلی دے بدلے ایک، کنی انگلیاں نے 10 انگلیاں نے 10 انگلیاں نے، یہ وہ سنت ہے جڑے رفع الیدین، یہ وہ سنت ہے رفع الیدین جو نہیں ہونے دیتے افغانستان میں، جس سنت پر بین لگا دیا گیا، پابندی لگا دی گئی کہ یہ نہیں ہو سکتا رفع الیدین افغانستان میں۔ طالبان سے کہوں گا پہلے تم آئے تھے، پھر تمہاری حکومت کو ختم کر دیا گیا تھا، اس وقت بھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ملا عمر کو خط لکھا تھا کہ ملا عمر اپنی حکومت کو مسلکی تعصب کی بنیاد پر نہ چلاؤ، اسلام اور دین کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر چلاؤ، اسلام کے اندر جو گروہ موجود ہے ان کو اپنے مسلک اور منہج کے مطابق عمل کرنے دو، لیکن وہ باز نہ آئے، اور صوبہ کنڑ میں اور آل الحدیث کے علماء پر تشدد کیا گیا، اور وہاں اہل حدیث علماء کو شہید کیا گیا۔ آج اتنے سالوں بعد پھر دوبارہ تمہاری حکومت آئی ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں آنے والی طالبان کی حکومت کو قبول کرے، پاکستانی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے۔ ہم اس بات پر سیاسی حوالے سے جو ہم اپنا موقف رکھتے ہیں افغانستان کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ ان کی حکومت کو قبول و تسلیم کر لیا جائے، ان کے لیے راستوں کو آسان کر دیا جائے، لیکن ساتھ طالبان سے کہیں گے تم نے اپنی پرانی تاریخ کو دہرانا شروع کر دیا ہے، تم نے وہاں علماء آل الحدیث کو شہید کرنا شروع کر دیا ہے، تم نے وہاں رفع الیدین پر بین و پابندی لگا دی ہے، تم نے وہاں اہل حدیث نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی ہے۔ خبردار، اگر تم اس روش پر رہے تو آسمان سے رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا، اگر تم اس روش پہ تبدیلی نہ لاؤ۔ میں پوچھتا ہوں عورتوں کے حوالے سے روش میں تبدیلی لائے ہو، یہودیوں کے کہنے پر، عیسائیوں کے کہنے پر، غیر ملکیوں کے کہنے پر، کافروں کے کہنے پر تم نے عورت کے پردے کے حوالے سے نرمی کی ہے، عورت کی ڈرائیونگ کے حوالے سے نرمی کی ہے، اور حمام پر داڑھی منڈوانے کے حوالے سے نرمی
کی ہے, موبائل کے حوالے سے نرمی کی ہے, کھیلوں کے حوالے سے نرمی کی ہے, نماز کے حوالے سے تم نے نرمی کی ہے. وہ پہلی سختی جو تمہارے پچھلے دور میں تھی وہ نہ نماز میں سختی نظر آ رہی ہے نہ دین میں وہ سختی نظر آ رہی ہے. تم مسلط کا شکار ہو کے یہود و نصارہ سے معاملات طے کر کے تم آج نرمی کا پیغام دے رہے ہو, کالج یونیورسٹیاں عورتوں کی کھول رہے ہو. اس لیے اور جناب تم تو جناب ٹیکے یہ ویکسین لگانے کے خلاف تھے, آج لگوا رہے ہو. پولیو کے قطرے پلانے کے خلاف تھے, آج تم پلا رہے ہو. خسرے کے قطرے پلانے کے تم خلاف تھے, اس کو پلا رہے ہو. بابود آبادی اور منصوبہ بندی کے تم خلاف تھے, آج اس میں نرمی کر رہے ہو. مجھے بتاؤ سختی کے لیے صرف رفع الیدین ہی رہ گیا ہے؟ آل الحدیث کے بارے میں نرمی پیدا نہیں ہوئی, کیوں؟ عیسائیوں کے امریکہ کے کہنے پر ہر معاملے میں نرمی کی طرف جا رہے ہو, اور آل الحدیث کے بارے میں تمہاری وہی روش ہے. اس روش کو بدلو گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور یاد رکھنا اگر روش کو نہیں بدلو گے, کل بھی ہم انکار کرتے تھے, آج بھی ہم انکار کرتے ہیں. ہم آل الحدیث پر ہونے والے تشدد کی پرزور مذمت اور شدید مذمت کرتے ہیں, اور پوری دنیا کے عالمی کفتوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں طالبان کو روکا جائے, مسل کی بنیاد پر اہل حدیث پر تشدد وہ ختم کرے. اگر نہیں کر سکتے تو ہم ان کی حکومت کا, ان کے انقلاب کا انکار کرتے ہیں. ہم اس وقت اقرار کریں گے جب تم ہمارے مسلک کو وہاں آزادی دو گے, جس طرح آزادی پاکستان میں ہر مسلک کو بیان کرنے اور عمل کرنے کا حق ہے, تمہیں اہل حدیث پر بھی پابندیاں اٹھانی ہوں گی. اگر نہیں اٹھاؤ گے تو ہم تمہارے خلاف یہ احتجاج کے لیے باہر نکلیں گے اور کہیں گے کہ یہ عالمی جھنڈے کے تحت آئے ہیں, پھر تم اسلام کے لیے, دین کے لیے, شریعت کے لیے نہیں آئے ہو. اگر اسلام کے لیے آئے ہو تو مجھے بتاؤ جب مدینے میں مسجد نبوی میں رفع الیدین ہوتا ہے تو افغانستان کی مسجد اہل حدیث میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا تم اس حوالے سے میرے موقف کی حمایت کرتے ہو نا؟ کرتے ہو نا انشاءاللہ؟ ہم کسی چیز کی موت کی پرواہ کیے بغیر, ہمارا جینا اہل حدیث کے لیے ہے, ہمارا مرنا اہل حدیث کے لیے ہے. یہی مسلک ہے, یہی دعوت ہے, یہی نجات کا راستہ ہے. اس دعوت پر انشاءاللہ قائم رہیں گے اور دنیا کو پیغام دیتے رہیں گے کہ اہل حدیث انشاءاللہ پوری دنیا میں اپنے حقوق ہم منوا کے چھوڑیں گے, اور پاکستان میں انشاءاللہ اپنے حقوق منوا کے چھوڑیں گے. اور انشاءاللہ وقت آئے گا پاکستان کا کوئی ادارہ, پاکستان کی کوئی کمپنی, پاکستان کی کوئی مل, پاکستان کی کوئی فیکٹری ایسی نہیں ہوگی جہاں مسجد اہل حدیث موجود نہ ہو. ہم مطالبہ رکھ رہے ہیں, ہر مل اور ہر فیکٹری کے مالک سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے اہل حدیث ورکر, لیبر, ہمارے مسلک اہل حدیث کے لوگ ہر فیکٹری میں, ہر دفتر میں, ہر محکمے میں, ہر ادارے میں موجود ہے, وہاں ان کو وہ عزت اور وقار نوازا جائے جو ہمارے مسلک کا حق ہے. اگر وہاں شیعہ کو اپنے مسلک کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت ہے تو پھر سن لو, ہمارا بھی یہ قانونی اور اخلاقی حق ہم رکھتے ہیں کہ ہم اس پر آواز بلند کریں کہ پورے ملک میں اگر فرقہ وریت ختم کرنا چاہتے ہو تو حکومت اعلان کرے کہ ایک ہی وقت میں پورے ملک میں اذان ہوگی اور ایک ہی وقت میں جماعت ہوگی, اور وہ وقت مسجد نبوی کا ہوگا اور مسجد حرام کا ہوگا. اگر ایسا کر دو تو ہم تیار ہیں اتفاق و اتحاد کرنے کے لیے. مکہ مدینہ کے وقت کو جناب اصول بنا لیا جائے, معیار بنا لیا جائے.
طریقہ بھی وہی ہو، وقت بھی وہی ہو، نماز کا انداز بھی وہی ہو۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر سن لو، ہر مالک کے فیکٹری کے مالک کو یا ہم قانوناً لانا چاہتے ہیں اور پابند بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں وہ مسجد بنائی جاتی ہے اور دیگر فرق کو اپنے مسلک کے مطابق وہاں میلاد اور اپنی نماز کے طریقہ کے مطابق نماز پڑھنے دی جاتی ہے، ایسے ہی ہر فیکٹری میں اہل الحدیث کے لیے بھی مسجد موجود ہو اور اہل حدیث امام بھی ہو، اہل حدیث جماعت بھی ہو، اہل حدیث جمعہ بھی ہو، اور انشاءاللہ ہم زندہ رہے تو یہ وقت لا کے چھوڑیں گے اور یہ اپنا حق منوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ کیا خیال ہے؟ کیا ہماری ملک کے لیے خدمات نہیں ہے؟ کیا ہم دنیا ملک کے ہر محکمے میں ہمارے جوان، ہمارے بزرگ، ہمارے انجینئر، ہمارے سائنسدان، ہمارے پڑھے لکھے لوگ کیا کام نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں تو وہاں پر ہمارے ساتھیوں کو کیوں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مسلک اور منہج کے مطابق زندگی بسر نہ کر سکے؟ ہم انشاءاللہ یہ وقت لائیں گے اور انشاءاللہ ہر جگہ پر مسجد اہل حدیث بنانے کا اخلاقی اور قانونی ہم حق رکھتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ اس تحریک کا آپ حصہ بنیں گے، اس تحریک کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ 27 کو اکٹھے ہوں گے، اللہ مجھے زندگی رہی تو اللہ سب کا آنا تشریف لانا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ 21 نومبر مولانا یاسین رائی صاحب کے پاس جام پور میں کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں حضرت علامہ یوسف قصوری صاحب، قاری بنیامین عابد صاحب، قاری یاسین حیدر صاحب انشاءاللہ و دیگر علماء خطاب کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا میں بھی ہیں وہاں، اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔